Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as लगन लगी तुमसे by नादिया जहांगीर. So let's start it. वो ऑफिस से लौटी तो सुमेरा को बेचैनी से गेट के गेट चक्कर लगाते पाया. मारूख, वो उसे देखकर तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी थी और झपटने के से अंदाज में उसका बाजू पकड़कर उसे खींचती हुई दूसरी जानिब ले गई. वो नासमझी से उसे देखने लगी. क्या है, क्या हुआ है? वो आया है. उसे खींचते हुए सुमेरा का सांस फूल गया था. कौन वो? अवैस आलिम शाह. अब की बार सुमेरा को खींचने की ज़रूरत न पड़ी थी. वो खुद ही तेज़ी से दूसरी जानिब बढ़ने लगी थी. उसे कैसे पता चला? अभी वो शक की बिना पे आया है. कहाँ है वो? ड्राइंग रूम में. कोई है उसके पास? भाई और पापा हैं. वो घर के पिछले हिस्से से आखिरी कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ गई. अकेला है वो? नहीं, 2 आदमी हैं उसके साथ. सुमेरा ने मुड़कर दरवाजे की चटखनी चढ़ाई. उसे तुम्हारे घर का पता कैसे चला? वो चादर उतारते हुए फिर से पूछने लगी. ये तो मैं नहीं जानती. उसी पल बाहर से सुमेरा की माँ की आवाज़ आई. सुमेरा ने फिर से दरवाज़ा खोल दिया. उसकी माँ सरद से अंदर दाखिल हुई. मारूख आ गई? उन्होंने मारूख को देख लिया था, फिर भी सवाल किया. मारूख देख सकती थी कि वह होले होले कांप रही थी. दोनों ने अस्बात में सह लिया. तुम दोनों पिछले दरवाजे से पार्क में निकल जाओ. सुमेरा की माँ ने बहुत तेज़ी से उन्हें बाहर निकाला था. शाह साहब, जिस तरह आपको अपनी इज्जत अजीज़ है उसी तरह हमें भी है. बेहतर होगा आइंदा आने से पहले इजाज़त ले लीजिएगा. इमरान के तेज़ लहजे पे अवैस आलिम शाह के होंठों पर बहुत खफीफ सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी. शुक्रिया आपका, अब शायद हमें इजाज़त ले लेनी चाहिए. वो उन सब पे एक गहरी नज़र डालता आगे बढ़ गया. पीछे अस्तेह से लेस आदमी भी बड़े थे. और हाँ ज़ुबैर साहब, अगर वो यहाँ आए तो मुझे इत्तला दे दीजिएगा. वैसे भी वो हमारी इज्जत है. उसके सख्त लहजे और मजबूत अंदाज ने उन सब के दिलों को एक पल के लिए मुट्ठी में ले लिया था. वो तीनों तेज़ तेज़ चलते सीधे जाकर जीप में बैठे और फिर वहाँ से अपनी जीप भगा ले गए. बड़ी मेहनत से मैंने ये घर बनाया है. सुमेरा के बाप का लहजा बहुत टूटा फूटा था. उन दोनों माँ बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर झुका लिया. मारूख बेटा, वो शख्स बहुत चालाक है. बातों में उलझा कर ऐसे ऐसे सवाल भी पूछ जाता है कि बंदा नासमझी के आलम में जवाब दे बैठता है. रात का खाना खाते हुए ज़ुबैर अली ने अवैस आलिम शाह पर तबसरा किया था. वो सर उठाकर उन्हें देखने लगी. हमें भी उसने अपनी बातों में बहुत उलझाया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब मैं कमज़ोर पड़ने लगता इमरान बोल पड़ता और जब इमरान उसकी बातों में आता मुझे बोलने का हौसला मिल जाता. लेकिन बेटी, फिर भी उसका तफ्तीशी अंदाज़ बहुत सख्त था. मुझे उसकी बातों से तुम्हारे लिए खतरे की बू महसूस हुई बेटा. ज़ुबैर अली के लहजे में अंदेशे बोल रहे थे. उसके हलक में नवाला फंस कर रह गया. खांसते हुए आंखों से पानी टपक पड़ा. उसका चेहरा सुर्ख हो गया. सुमेरा ने जल्दी से उसके होंठों से पानी का ग्लास लगाया. अभी उसकी खांसी मुकम्मल तौर पर रुकी न थी कि माली बाबा तेज़ी से अंदर आया था और कुछ हाथ के इशारे से कहा. पीछे ही गाड़ी का हॉर्न अपनी पाटदार आवाज़ में बजा था. माली बाबा इतनी ही तेज़ी से बाहर वापस भागा. यह हॉर्न दिन वाला है. इमरान ने फ़ौरन अपनी कुर्सी छोड़ी थी. बेटा, तुम किचन में चलो, ज़ुबैर साहब ने उसे कहा तो वो दुपट्टे से अपनी आंखें साफ करती तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ी. इससे पहले कि इमरान बाहर निकलता अवैस आलिम शाह दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया. वो चारों गड़बड़ा कर उसे देखने लगे. दिन को मेरा रिवॉल्वर यहीं रह गया था. डाइनिंग टेबल के पास रुककर उसने अपना मुद्दा बयान किया. अच्छा, आइन ड्राइंग रूम में ही होगा. इमरान लबों पर ज़बान फेरता फ़ौरन से पेशतर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा था. जब वह दोनों वहाँ से लौटे तो अवैस आलिम शाह के हाथों में चमकता स्याह रिवॉल्वर किसी से पोशीदा न रह सका. वैसे ज़ुबैर साहब, अगर मैं ये रिवॉल्वर लेने ना आता और मेरी जगह अगर यहाँ पुलिस आ जाती तो फिर आप क्या करते? ज़ुबैर अली कुछ बोले ना. इमरान और ना ही सुमेरा और उसकी माँ, अलबत्ता उन चारों पे जो कपकपी तारी हुई थी. उसने अवैस आलिम शाह को सब समझा दिया. डोंट वरी, मैंने सिर्फ मिसाल दी है. अजब अंदाज में कहता वो इमरान और ज़ुबैर साहब से मुसाफहा करने लगा. उसके होंठों पे इस वक्त जो मुस्कुराहट सजी थी वो उन चारों नहीं बल्कि 5 के अंदर नेज़े की तरह चुभी थी. अवैस आलिम शाह भूखे भेड़िए की तरह उसे ढूंढ रहा था. वो उसके तमाम दोस्तों और सहेलियों के घरों में एक चक्कर ज़रूर लगाता रहा था, जिसकी वजह से वो सबकी नज़रों में काफ़ी मशकूक हो चुकी थी. अब वो अपने साय से भी छुपने लगी थी और जो शख्स उसे छुपने पे मजबूर कर रहा था कोई और नहीं, उसका अपना
چچا زاد تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس کا منگیتر بھی تھا، منگیتر بھی وہ جسے وہ نہ جانتی تھی۔ وہ پچھلے 19 سالوں سے اپنے ننیال میں رہ رہی تھی اور اس وقت اس کی عمر کوئی 20-21 سال تھی۔ اس کی ماں کو طلاق ہو گئی تو وہ اسے لے کر اپنی ماں کے گھر واپس لوٹ آئی۔ تب وہ فقط 1 سال کی تھی اور ٹھیک 1 سال بعد اس کی ماں اس دنیا سے منہ موڑ گئی۔ اس کی خالہ کوئی نہ تھی، فقط ایک ماموں تھا جسے خاندانی دشمنی کی بنا پر اس کے باپ نے قتل کرا دیا تھا۔ تب اس کی ماں کو طلاق نہ ہوئی تھی۔ اس کے ماموں کے قتل کے 15 روز بعد اس کے باپ نے طلاق دی تھی۔ جب اس کی ماں اس کو لے کر اپنے والدین کی چوکھٹ پہ آ رہی تھی تب اس ننھی گڑیا کے ایک ہاتھ کی تیسری انگلی پر سونے کی ایک انگوٹھی تھی جسے انہوں نے اپنے سسر کے پیروں میں پھینک دیا تھا۔ اپنے خیال میں وہ اسی وقت اس پرانی حویلی سے ہر رشتہ توڑ آئی تھی، لیکن اتنے عرصے بعد اس حویلی کے نہ جانے کتنے افراد کو ان کی یاد آ گئی تھی کہ ان کا ایک سپوت منہ اٹھائے ان کے تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا اور پچھلے 8 ماہ سے ان کے گھر کو اپنے قبضے میں لے بھی چکا تھا۔ وہ نانی اماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اور اس کی نانی اماں بالکل اسی کی طرح بزدل ڈرپوک قسم کی عورت تھی اور اس کے علاوہ لاکھوں بیماریوں کا مجموعہ بھی تھی۔ وہ ان کے گھر کیسے اور کس طرح پہنچا یہ بات وہ دونوں نہ جانتی تھی، لیکن وہ جس مقصد کے لیے ان تک پہنچا تھا وہ بات قابل تشویش تھی۔ وہ بےحد روشن دن تھا۔ شدید سردی میں دھوپ نکل کر 4 سو پھیل چکی تھی۔ چرند پرند بھی گھونسلوں سے نکل کر ٹہنیوں پہ بیٹھے دھوپ کو انجوائے کرنے میں مصروف تھے۔ وہ نانو کی چارپائی دھوپ میں ڈال کر خود آفس چلی گئی تھی اور جب واپس لوٹی تو یہ دیکھ کر حق تک رہ گئی کہ نانو کی چارپائی برآمدے میں تھی۔ حیرت کی یہ بات نہیں کیونکہ نانو چھوٹے موٹے کام خود کر لیتی تھیں، بلکہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ نانو کی چارپائی کے سامنے بچھی کرسی پہ کوئی سیاہ کپڑوں میں ملبوس شخص بیٹھا تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے انگلیوں میں سگریٹ دبائے وقتاً فوقتاً کش لگائے جا رہا تھا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اسے حیرت نے گھیر لیا کہ اس شخص کو اس نے پہلے کبھی اپنے گھر میں نہ دیکھا تھا اور نہ نانو نے کبھی کسی ایسے بندے کا ذکر کیا تھا۔ ابھی اس کی حیرت ختم نہ ہوئی تھی کہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دائیں طرف لگے درختوں کے درمیان بڑی بڑی مونچھوں والے 2 شخص کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے بازوؤں پر سیاہ چمکتی بندوقیں دیکھ کر وہ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ کیا کوئی چور ڈاکو؟ لیکن ہمارے گھر میں کیا ہے سوائے نانو کی دوائیوں کی خالی شیشیوں کے؟ چوروں ڈاکوؤں کے بارے میں سوچ کر وہ ڈری ضرور تھی، لیکن پھر اپنے گھر میں موجود قیمتی مال کے بارے میں سوچ کر اسے اطمینان ہو گیا کہ بیچارے یہاں سے لے کر کیا جائیں گے۔ گیٹ کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز پہ بھی اس شخص نے ادھر مڑ کر نہیں دیکھا تھا، بس اطمینان سے بیٹھا کش پہ کش لگاتا گیا۔ نہ جانے کون اور کیسے لوگ ہیں یہ۔ گیٹ کے پاس رک کر ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ آگے بڑھ جائے یا باہر نکل کر شور مچا دے۔ کیونکہ اس وقت نانو اکیلی اس شخص کے پاس بیٹھی تھی اسی لیے وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی اور نہ ہی لے سکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی برآمدے تک پہنچ گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے اس شخص کو کن اکھیوں سے دیکھا ضرور تھا لیکن سلام نانو ہی کو کیا تھا۔ اس کے سلام پہ جہاں اس شخص نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا وہیں نانو کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ نانو کے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ تم کیا لینے آئی ہو؟ چینی نہیں ہے ہمارے گھر، جاؤ چلی جاؤ۔ نانو یہ کیا اور کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ حیرت سے نانو کو تکی گئی اور وہ شخص اسے تم جا کیوں نہیں رہی؟ جاؤ چلی جاؤ نا، بار بار ادھر مت آیا کرو۔ نانو ایک بار پھر ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی۔ کیا بات ہے نانو، آپ اس طرح گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ نانو جو کہہ رہی تھی اسے خاک سمجھ نہ آیا۔ اپنا بیگ نانو کے سرانے رکھ کر وہ پریشانی سے نانو پہ جھک گئی۔ میں نے کہا ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہمارے کچھ مہمان آئے ہیں، اب ادھر مت آنا۔ نانو نے تقریباً اسے دھکا دے دیا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ سمجھ تو اسے کچھ بھی نہ آ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ پیچھے مڑ گئی۔ اسے پیچھے مڑتا دیکھ کر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ ماروخ؟ اس کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے لگی۔ نہیں ہے یہ ماروخ، یہ تو سمینہ ہے، پڑوسیوں کی لڑکی، چینی لینے آئی ہے۔ تو تم غلط سمجھے۔ نانو تیز رفتاری سے ان دونوں کے درمیان آئی تھی اور پھر اسے بازوؤں سے جکڑ کر برآمدے سے نیچے لے آئیں۔ ماروخ؟ اس شخص نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ وہ رکنا چاہتی تھی لیکن نانو نے اسے رکنے نہ دیا۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس اجنبی کو اس کا نام کیسے معلوم ہے
اور اسے اس سے کیا کام ہے، لیکن نانو اسے چھوڑتی یا کچھ بولنے کا موقع دیتی تو وہ کچھ پوچھتی نہ۔ نانو اسے گھسیٹتے ہوئے لکڑی کے گیٹ تک لے آئیں۔ اس سے پہلے کہ نانو کا گیٹ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھتا، وہ شخص پھر پکارا، رک جائیں ورنہ یہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ پہلے کون سا نانو سن رہی تھی جو اب بھی سن لیتی، تیزی سے گیٹ کھولنے لگی۔ جب وہ دونوں مونچھوں والے ان کے سامنے آن کھڑے ہوئے، دونوں ڈر کر ایک ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ہٹو آگے سے، اس نے اپنے گھر جانا ہے، اسے گھر جانے دو۔ بے ربط بولتے ہوئے نانو نے اپنے خوف کو پیچھے دھکیل کر پھر سے آگے بڑھنا چاہا تھا، لیکن وہ دونوں سیسا پلائی دیوار بن کر ان کے سامنے کھڑے رہے، یہاں تک کہ نانو انہیں دھکے دینے لگی۔ آپ واپس اس جگہ پر جائیں۔ وہی حاکمانہ لہجہ اس کی سماعتوں سے پھر ٹکرایا تھا، لیکن اب کی بار اس نے مڑ کر اس شخص کو نہیں دیکھا۔ اس کا خوف سے دھڑکتا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ پیچھے نہیں مڑی تھی، لیکن ان دونوں میں سے ایک شخص نے اسے کلائی سے تھام لیا اور آگے کھینچنے لگا۔ اس نے کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ رک جاؤ، وہ شخص اب کی بار غصے سے چلایا تھا۔ کھینچنے والا شخص ایک دم سے رک گیا اور پھر اس شخص کی شعلہ بار نظریں محسوس کر کے اس کی کلائی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، لیکن ہاتھ ہٹانے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ شخص لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے پاس پہنچ گیا تھا اور آتے ہی اس نے الٹا ہاتھ اس شخص کے چہرے پر دے مارا۔ ماروخ کی چیخ نکل گئی۔ نانو نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم نے اسے ہاتھ لگایا؟ تمہاری یہ جرت، ذلیل کمینے! اس شخص نے صرف ایک ہاتھ پہ اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ اگلے ہی پل اس شخص نے اسے دھنک کے رکھ دیا تھا۔ وہ نیچے تڑپتا، روتا، مار کھاتا، ہاتھ باندھ باندھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن وہ جنونی شخص اس کی ایک بات بھی نہ سن رہا تھا، بس پاگل بنا اسے مارتا جا رہا تھا۔ اس شخص کا ماتھا دیوار سے لگا تھا اور پھر اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ماروخ نے نانو کے ساتھ لگ کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور نانو وحشت سے آنکھیں پھیلائے اس آپے سے باہر ہوئے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ گیٹ کے سامنے کھڑا شخص بہت خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس شخص کا خون بہنے لگا تو آگے بڑھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ دیے۔ اس شخص کی التجا پر اس نے آخری ٹھوکر گرے ہوئے شخص کو لگائی اور دانت کچکچاتا پیچھے ہٹ گیا۔ اور جب اس شخص کی ان دونوں پہ نظر پڑی تو دونوں کو ایک دوسرے سے بڑھ کر کانپتے پایا۔ ڈونٹ وری، آپ اطمینان سے میری بات سن لیں۔ اب کی بار جب وہ بولا تو اس کا کچھ دیر پہلے والا غصہ اس کے لہجے سے غائب تھا۔ ماروخ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ اور کہے بغیر ان کے آگے چلتا وہیں برآمدے میں جا کر کھڑا ہوا۔ ماروخ نے اسے خائف نظروں سے دیکھا۔ اسے اس پل حیرت ہوئی جب نانو اسے ساتھ لیے اس شخص کی تقلید میں چلنے لگی۔ میں اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، جو کہنا تھا وہ میں آپ کو کہہ چکا۔ اب آپ اپنی نواسی کو کیسے اور کس طرح بتاتی ہیں یہ میرا ہیڈک نہیں ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ابھی اور اسی وقت اسے سب بتا دیجیے۔ نانو یہ شخص، اس نے انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا۔ نانو کی بجائے وہ بول پڑا، میں سید اسماعیل شاہ کا پوتا، ابراہیم شاہ کا بھتیجا، احمد علی شاہ کا بیٹا، ماروخ شاہ کا چچا زاد اور منگیتر اویس عالم شاہ ہوں۔ بہت ٹہر ٹہر کر اس نے اپنا تعارف کرایا تھا۔ وہ جھٹکے سے نانو کی گرفت سے نکلی۔ وہ اسے لینے آیا تھا، اس پرانی حویلی میں لے جانے کے لیے جو اس کی ماں 19 سال قبل چھوڑ آئی تھی۔ وہاں کے ہر فرد اور ہر چیز سے ہر رشتہ ناتا توڑ کر یہاں آن بسی تھی۔ وہاں دوبارہ نہ جانے کے لیے اس کے ہاتھ میں ایک بے جان کاغذ کا ٹکڑا بھی تھا، اور اب اتنے عرصے بعد وہ شخص اس کا سرپرست بن کر اسے پھر سے اس گھر میں لے جانے کے لیے آیا تھا، جس گھر کو اس نے کبھی نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، جس گھر سے دونوں ماں بیٹی کو دھتکارا گیا تھا، نکالا گیا تھا۔ اب 19 سال بعد وہ اس سے رشتہ جوڑنے آیا تھا، عاجزی سے نہیں، کروفر سے، سر اٹھا کے، گردن اکڑا کے۔ وہ حکم دے کر چلا گیا تھا اور پھر دوبارہ آنے کا کہہ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ بھی آیا تھا اور پھر کئی بار آیا تھا، لیکن ماروخ نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ جب بھی آتا صرف یہی پوچھتا، کب چل رہی ہو؟ وہ تو ڈر سہم کر نانو کے پیچھے ہو جاتی، البتہ نانو اپنی نحیف کمزور آواز میں مسلسل اسے انکار کیے جاتی۔ میری کمزور اور بوڑھی ہڈیوں میں ایسے ظالم لوگوں کا مقابلہ کرنے کا دم خم نہیں ہے۔ رخ بیٹا، تم بہادر بنو، اس معاشرے کا مقابلہ کرو، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تم ڈرو گی تو یہ لوگ تمہیں اور ڈرائیں گے۔ اگر ان سے ذرا سا بھی
دبوگی تو یہ تمہیں اور دبائیں گے۔ ماروخ، میں کب تک تمہاری ڈھال بنی رہوں گی؟ تمہیں بہادر بننا ہوگا، ایسے درندوں کا مقابلہ کرنا ہوگا میری جان۔ رات جب وہ نانو کے پاس آ کر سوتی تو سونے سے پہلے وہ اسے ہزاروں نصیحتیں کرتی۔ وہ بہادر نہیں تھی، بہادر بننا چاہتی تھی، اپنی ماں کی طرح حالات کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی، لیکن کیسے مقابلہ کرتی یا کیسے کر سکتی تھی؟ بھلا کیسے اویس عالم شاہ جیسے سخت جاگیرداروں کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ اس میں اتنا حوصلہ کہاں تھا؟ کہاں سے وہ اتنی بہادر اور ہمت لے کر آتی کہ ان ظالم حاکموں جابر جاگیرداروں سے لڑ سکتی؟ وہ ایک کمزور، بزدل، ڈری سہمی سی لڑکی تھی۔ اپنی اسی بزدلی کی بنا پر وہ نانو کو لے کر کرائے کے مکان میں رہنے لگی تھی، لیکن وہاں سے بھی اویس عالم شاہ نے انہیں ڈھونڈ نکالا تھا۔ یوں ہی چھپتے چھپاتے نانو کی حالت گیر ہونے لگی تھی۔ ان کی بیماری مزید بڑھنے لگی اور اس کی پریشانی دن بدن بڑھنے لگی۔ اویس عالم شاہ سے یوں بھاگتے بھاگتے وہ اپنی جاب کو بھی خیر بار کہہ چکی تھی۔ وہ آفس تک پہنچ چکا تھا۔ نانو کی بیماری طویل سے طویل تر ہوتے دیکھ کر اس نے ایک اور کرائے کا مکان لیا اور پھر نئی جاب کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ 1 مہینے کی خواری کے بعد اسے جاب مل گئی تھی، لیکن وہ جاب بھی چھوٹ گئی جس دن اویس عالم اس کے پیچھے پیچھے آفس گیا تھا اور اسے وہاں سے گھسیٹتے ہوئے اپنی جیپ میں لے آیا تھا۔ کتنی بار بولا ہے تمہیں کہ تم جاب چھوڑ دو؟ ہمارے خاندان کی عورتیں غیر مردوں کے ساتھ کام نہیں کرتی، پھر بھی تم نے میری بات پہ توجہ نہیں دی، دھیان نہیں دیا۔ کیوں میری بات نہیں مان رہی تم؟ اسے فرنٹ سیٹ پہ پٹکتے ہوئے وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے میں جو مرضی کروں؟ تم ہوتے کون ہو مجھ پہ حکم چلانے والے؟ اس کے اس طرح روب جمانے پہ اس کی انا نے بھی سر اٹھایا تھا۔ اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ بتاؤں تمہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رونے لگی تو غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ اس نے ہاتھ واپس گرا لیا تھا، لیکن اس کا رونا کم نہ ہوا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر لی تو روتے روتے وہ اسے دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ گاڑی روکو، مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا۔ روتے روتے اس کی چھٹی حص نے خطرے کا سگنل دیا تو وہ چلا اٹھی تھی، لیکن اس پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اسی طرح گاڑی سٹارٹ رکھی۔ میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی اگر تم نے اب بھی گاڑی نہ روکی تو، وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی دھمکی آمیز لہجے میں بولی تھی۔ اس نے اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ وہ اس سے کلائی چھڑاتی دوبارہ سے اسے دیکھے بغیر گاڑی سے نکل گئی اور وہ دوڑتے ہوئے نہ جانے کن راستوں میں گم ہو گئی۔ شاہ صاحب، اس کے ملازموں نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ اٹھانے پہ انہوں نے سر جھکا لیے۔ اس واقعے کو ابھی بمشکل 7 دن گزرے تھے جب اس کی نانو کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ وہ انہیں ٹیکسی میں لے کر ہاسپٹل پہنچی تھی۔ نانو کو فوراً ICU میں لے جایا گیا۔ وہ کوریڈور میں کھڑی بہت پریشانی کے عالم میں اپنے بیگ سے پیسے نکال کر گن رہی تھی جب اس کے ہاتھ پہ کسی نے آ کر ہولے سے ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے پہلے ہاتھ کو اور پھر ہاتھ والے کو دیکھا تو اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ کیا اب ہاسپٹل میں جاب کر لی ہے؟ ہولے سے اس کا ہاتھ دبا کر اس نے پوچھا۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ رعونت آمیز لہجے میں کہتا ہوا وہ اسے گھورنے لگا۔ اسی پل سامنے والا دروازہ کھلا تھا۔ وہ دوڑ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، ڈاکٹر کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ وہیں لب کاٹتی رہ گئی۔ اندر کون ہے؟ وہی خشونت بھرا لہجہ۔ پہلے تو وہ پریشان تھی، لیکن اب اس حاکم شخص کو سامنے پا کر اس کا رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ یہ شخص اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کیے جا رہا تھا۔ کہیں تمہاری نانو تو بیمار نہیں؟ اس نے اندازہ لگایا تھا اور وہ رو پڑی۔ اس کے رونے سے وہ بہت کچھ سمجھ گیا، اسی لیے جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں وہ سختی ڈھونڈنے سے نہ ملی۔ گھبراؤ نہیں، میں دیکھتا ہوں انہیں۔ وہ بہت نرمی سے بولا تھا۔ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ وہ اسے اکیلا روتا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ روتے روتے کھلے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، لیکن اس پل اس کی آنکھیں پھٹ گئیں جب 2 شخص اسٹریچر گھسیٹتے ہوئے اس کے پاس لے آئے۔ "We are sorry، ہم انہیں بچا نہ سکے۔" ابھی وہ کچھ سمجھی بھی نہ تھی جب اس کے سر پہ دھماکہ ہوا، اور جب اس نے اٹھ کر ان کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو اس کی چیخوں نے پورے ہاسپٹل کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس وقت اسے سنبھالنے والا صرف اویس عالم شاہ ہی تھا۔ نہ جانے وہ اسے کیسے سنبھال پایا تھا اور نہ جانے کیسے وہ اسے اور نانو کی ڈیڈ باڈی کو گھر لایا، کیسے تدفین کے سارے انتظامات کیے۔ وہ روتی رہی اور وہ اپنا کام کرتا رہا۔
दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से। तुम नहीं, उन्हें मारा है, तुम्हारे खौफ से ही वो मरी हैं। अल्लाह का वास्ता है अब मुझे छोड़ दो, तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं भी नानों के साथ चली जाऊँगी। वो नानों के सराहने बैठी हुई थी। जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तो वो चिल्ला उठी। वो लब भींचे खड़ा रहा। जब वो चिल्लाते चिल्लाते थक गई तो वो उसका कंधा थपकता वहाँ से हट गया। सुबह मेरे साथ चलना है, अपना ज़रूरी सामान पैक कर लो। अगली रात वो उसके कमरे में आकर कह रहा था। वो सूजी आंखों के साथ उसे देखने लगी। नहीं जाऊँगी मैं तुम्हारे साथ, तो उठा कर ले जाऊँगा, अब लिहाज नहीं करूँगा तुम्हारा, सुना तुमने। पल ही पल में वो उसे पिछले दहशतनाक लहजे पे उतर आया था। उसे खशमगी आंखों से घूरते हुए दरवाज़ा पटक कर बाहर निकल गया। पीछे वो रोई नहीं थी, बल्कि अपनी चीज़ें समेटने लगी थी। और फिर रात के 2 बजे वो आहिस्तगी से अपने कमरे से बाहर निकली थी। उसके मुलाजमीन को बरामदे में सोता पाकर वो अपने कमरे के पिछले दरवाजे से निकलने में कामयाब हो गई। और अब वो अपनी बचपन की सहेली सुमैरा ज़ुबैर के घर थी, और न जाने कैसे वो उस घर तक भी पहुंच चुका था। उसकी सुमैरा के घर में तवील रिहाइश लोगों की नज़रों में आ गई थी। अब जब भी कोई उस घर में आता, अजीब और तशवीश भरी नज़रों से उसे देखता। अगर आने वाले 2 अफराद होते तो उनकी सरगोशियाँ उसे बहुत कुछ समझा देती। मारूक बेटा, तुम लोगों के सामने ना आया करो, लोग तुम्हारे बारे में बहुत मशकूक हैं। वैसे भी लोगों की ज़बानों को पकड़ा नहीं जा सकता, वो खुद ही राय कायम कर लेते हैं। जिस दिन से अवैस आलिम शाह उन्हें दबे लफ्ज़ों में पिस्तौल और पुलिस की धमकी देकर गया था, उस दिन से सारे घर वाले बहुत सहमे थे। लोगों की चहमगोइयाँ बढ़ते देखकर सुमैरा की माँ ने उसे दबे लफ्ज़ों में समझाना चाहा था। वो समझ भी गई। रात जब वो कमरे में आई तो सुमैरा को बहुत परेशानी के आलम में टेलीफोन के पास बैठे पाया। क्या बात है सुमैरा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। वो उसके चेहरे की उड़ी उड़ी रंगत पर वाकई परेशान हो गई थी। उसके पास बैठकर आहिस्ता आवाज़ में उससे पूछा तो वो मुस्कुराते हुए खामखा तकिया दुरुस्त करने लगी। क्या बात है सुमैरा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। उसके अंदाज पे वो छिटक गई थी, लेकिन सुमैरा ने अभी भी तकिया दुरुस्त करना ना छोड़ा तो उसने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से तकिया ले लिया। मैं क्या पूछ रही हूँ तुमसे। अब की बार वो संजीदा हुई थी। सुमैरा होंठ काटने लगी तो उसे महसूस हुआ जैसे वो कुछ देर कबल रोती रही है। उस्मान का फ़ोन था। उसने कुछ समझते हुए अंदाज़ा लगाया था। जवाबन सुमैरा की आंखों में ढेरों पानी जमा हो गया। वो जान गई कि उसी का फ़ोन है। क्या कहा उसने। उसने नरमी से उसका हाथ थामा था। उसने नहीं, उसकी मम्मी ने। होंठ काटते हुए उसकी आवाज़ काँप गई। फिर भी क्या कहा उन्होंने। वो कुछ नहीं, तुम सो जाओ। नहीं सुमैरा, मुझे टालो मत, सच सच बताओ क्या कहा उन्होंने। वो उसका मोहब्बत से हाथ दबाकर बोली तो सुमैरा एकदम से उसके कंधे से लग कर रो पड़ी। वो कहते हैं तुम कब जाओगी यहाँ से। वो रोते हुए कह रही थी और मारूफ को महसूस हुआ जैसे एक बार फिर किसी ने उसके सर से चादर खींच दी हो। कहाँ जाऊँगी मैं यहाँ से। ये पराए लोग मुझे आखिर कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं भी तो कब से इसे अपना घर समझे बैठी हूँ। ये भी नहीं सोचा कि कितनी तकलीफ़ हो रही होगी इन लोगों को। मुंह से चाहे ना कहें, दिल में तो मुझे बुरा समझ रहे होंगे। जाने कब से ये मेरे जाने के मुंतज़िर होंगे। और मैं, उन्होंने खड़े होने की जगह दी, मैं बैठ गई। उन्होंने बैठने का कहा और मैं लेट गई। उन बेचारों को किसी भी तकलीफ़ की परवाह किए बगैर, ना कोई सगा रिश्ता, ना कोई नाता, सिर्फ एक दोस्ती की बिना पे यहाँ डेरा डाल लिया। क्या सोचते होंगे अंकल और आंटी। करवटें बदल बदल कर उसका जिस्म दर्द करने लगा था और सोचें थी कि ख़त्म ना हो रही थी। वो लम्हा ब लम्हा शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में गिरती जा रही थी। करवटें बदल बदल कर थक गई तो उठकर बैठ गई। और वो शख्स जिसने मुझे यूं दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया, सगा होता तो अपने ही खून को यूं ठोकरों के हवाले न करता। उसने वहशत से अपने बालों को मुट्ठी में भर लिया। पूरे 19 साल बाद मेरा रिश्तेदार बनकर चला आया। शायद उन लोगों में इंसानियत है ही नहीं। मेरी माँ से हर रिश्ता तोड़ने के बाद अब कौन सा जवाज़ रहता है कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। शायद ये अपनी गिरी हुई हरकतों से अभी तक पीछा नहीं छुड़ा पाए। छुड़ाएंगे भी कैसे जिन्हें सिर्फ मर्द बनना आता हो, अपना शिमला ऊंचा करना आता हो। भला वो कैसे अपनी गलीज आदतों और गंदी हरकतों से बाज आ सकते हैं। उसने नफरत से सोचा था। वो उस रात सो ना पाई थी। सारी रात यूं ही सोचती रही। जब आंख लगी तो सुमैरा ने नमाज के लिए उठा दिया। तो तुमने यहाँ से भी जाने का फ़ैसला कर लिया है। सुमैरा इस वक्त खाने पीने की अशिया की लिस्ट बनाने में मसरूफ़ थी। वो अपना बैग उठाए बाहर आई तो सुमैरा सर उठाकर उसे देखने लगी। उसने अस्बात में सर हिला दिया। कहाँ जाओगी तुम। जहाँ किस्मत ले जाए।
بیٹی ہم بھی مجبور اور بے بس لوگ ہیں، تمہاری اور مدد کرنے سے قاصر ہیں، جس پہ ہم شرمندہ بھی ہیں۔ سمیرہ کی ماں اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ آنٹی پلیز، اس میں شرمندگی والی کون سی بات ہے؟ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا وہ سگن سے بڑھ کر ہے۔ میں چاہوں بھی تو پوری زندگی اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ نہیں بیٹا، اسے احسان مت کہو، ہماری خلوص اور محبت کو اس آنکھ سے مت دیکھو۔ ہم نے تمہارے لیے جو بھی کیا تمہیں سمیرہ سمجھ کے کیا، اب بھی تمہیں یہاں سے جانے نہ دیتے جو اگر اویس کا ڈر نہ ہوتا۔ بیٹی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ وہ بہت پریشان اور غمگین لگ رہی تھی۔ جی آنٹی میں جانتی ہوں، اسی لیے تو یہاں سے جا رہی ہوں کہ وہ آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالتے، اس نے افسردگی سے کہا تھا۔ سمیرہ کی ماں نے اسے ساتھ لگا لیا۔ جب وہ ان سے علیحدہ ہوئی تو وہ دیکھ سکتی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور جب وہ سمیرہ سے ملی تو سمیرہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس کے جانے تک زبیر صاحب بھی آ گئے تھے، وہ بھی اس کے جانے پر بہت افسردہ ہو گئے تھے۔ کہاں جائیں گی آپ؟ عمران کے لہجے سے بھی افسردگی ظاہر تھی۔ وہ ان سب کی محبت پہ شرمندہ ہو گئی۔ اس نے ان سب کو ہوٹل کا پتہ بتا دیا تھا۔ فی الحال وہ 2-3 دن تک ہوٹل میں رہنا چاہتی تھی اور پھر وہ کسی دوسرے شہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اب وہ کسی بھی صورت میں سید اویس عالم شاہ کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ جتنا وہ اسے ضد کر چکی تھی، یقیناً اب وہ اسے کسی صورت نہیں چھوڑتا۔ جب وہ جانے لگی تو سمیرہ کے باپ نے نہ جانے کتنے ہزار کے نوٹ اس کی ہتھیلی میں دبا دیے۔ وہ نہ کرتی رہ گئی، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے ہوٹل تک چھوڑنے عمران گیا تھا۔ جب بھی اور جس وقت بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے ہمیں یاد ضرور کیجیے گا۔ اس کو محفوظ کمرے تک چھوڑتے ہوئے وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ اس کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ اس پل اسے اپنے سگے بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ ہوٹل میں اس کے 2 دن بڑے مطمئن اور خیریت سے گزرے تھے، لیکن تیسرے دن کو شام کے وقت جب بہت زور سے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہ خوف کے عالم میں بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر دروازے پہ زور سے ہاتھ مارا گیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے من کے ہوتے قدم دروازے کی سمت بڑھا دیے۔ نہ جانے کتنی صورتیں اور آیات پڑھ کر اس نے ہولے سے لاک کھول دیا۔ پھر جب ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور باہر فکر مند چہرہ لیے عمران کو کھڑے پایا تو بے اختیار اس نے گہرا سانس دیا اور دروازے کے پٹ سے لگ کر آنکھیں بند کر لیں۔ آپ نے دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ عمران کی آواز اسے غیر معمولی محسوس ہوئی، اسی لیے وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ میں واش روم میں تھی۔ پھر دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کی جگہ تھی۔ خیریت تو ہے نا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ عمران کے چہرے سے ہی اس کی پریشانی بھاپ گئی تھی۔ معروف، اس شخص نے کیا کیا؟ اس کا پھر سے دل دھڑک اٹھا۔ اس نے سمیرہ کو اٹھوا لیا ہے۔ کیا؟ اس کے سر پہ آسمان آ گرا تھا۔ اور 1 گھنٹے کے اندر تمہیں طلب کیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر 1 گھنٹے سے اوپر 1 منٹ بھی ہو گیا تو ہم سمیرہ کو واپس اس حالت میں کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ عمران کے ایک لفظ پہ اس کے ارد گرد دھماکے ہونے لگے تھے۔ وہ خوف و ہراس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا موت نے اسے آہستہ آہستہ جکڑنا شروع کر دیا ہے۔ معروف، میری ماں مر جائے گی، عمران نے لب بھینچ کر کہا تھا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں وہیں فرش پہ بیٹھ گئی۔ موت نے تو واقعی ایک دن آنا ہے اور اس کا سامنا کر لینا ہی بہادری ہے۔ اس سے بھاگ کر جایا بھی کہاں جا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ہی بات ہے۔ وہ یہی سوچ کر اس کی دہلیز پہ چلی آئی تھی جب وہ اور عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ سامنے والے صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھا، بائیں کان سے موبائل لگائے کسی سے بات کرتا، دائیں ہاتھ میں پکڑے سگریٹ سے کش لگا رہا تھا۔ سفید کاٹن کے کپڑوں میں اس کے چہرے کی رنگت بہت سرخ لگ رہی تھی۔ جس ہاتھ میں اس نے موبائل پکڑ رکھا تھا اس کی آستین شاید انجانے میں اس نے اوپر چڑھا دی تھی۔ السلام علیکم۔ عمران نے بہت تیش کے عالم میں اسے سلام کیا تھا۔ اس نے فوراً موبائل سے رابطہ منقطع کیا اور سلام کا جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے عمران کے پیچھے کھڑا دیکھا تو عمران سے مصافحہ کرنے کی بجائے اس سے معانقہ کرنے لگا۔ اس کے اس انداز پہ عمران بھی حیران رہ گیا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے جو عظیم احسان مجھ پہ کیا ہے وہ میں زندگی بھر فراموش نہ کر سکوں گا۔ وہ اس پہ ایک نظر ڈال کر جذبہ خلوص سے عمران سے کہہ رہا تھا۔ سمیرہ کہاں ہے؟ وہ اس کی ایسی اوچھی اور جھوٹی باتیں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کر سکتی تھی، اسی لیے تڑک کر اس سے پوچھا تھا۔
وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ جلدی بھی کیا ہے، عمران بیٹھے نا۔ شیر داؤد ایک ہی بار میں وہ 3 افراد سے مخاطب تھا۔ عمران کی مجبوری یہ تھی کہ سامنے کھڑے شخص کی تحویل میں اس کی بہن تھی اور وہ اس سے کسی بھی طرح الجھ نہیں سکتا تھا، اسی لیے بہت خاموشی سے ایک جانب پڑے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ البتہ اس نے بیٹھنے کی زحمت نہ کی اور جسے آواز دی گئی تھی وہ فوراً سے اندر داخل ہوا تھا۔ جی شاہ جی، کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، اس نے پلٹ کر اسے حکم دیا۔ نہیں شاہ صاحب، مجھے صرف میری بہن۔ آگے وہ بات مکمل نہ کر سکا کیونکہ اویس عالم نے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ عمران صاحب، ہم تو دشمنوں کے بھی یار ہیں، اب تو آپ تو پھر اپنے ہیں۔ ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر وہ گویا ہوا تھا۔ وہ اس کی نظروں پہ کھول کر رہ گئی۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، پہلے ان کے حوالے سمیرا کو کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا چاہتی تھی لیکن لہجہ کمزور ہونے کا اندیشہ تھا۔ اگر وہ اس پل نظریں اٹھا کر دیکھ لیتی تو سید اویس عالم شاہ کے لبوں پہ گہری ہوتی مسکان دیکھ کر شاید وہ گڑبڑا جاتی کہ وہ کچھ غلط بول گئی ہے، حالانکہ اس نے غلط کچھ نہ بولا تھا۔ کر دوں گا، ابھی تو یہ تمہاری طرف سے نکاح میں اور بطور گواہ پیش ہوں گے، کیونکہ فی الحال شیر داؤد اور فضل خان کے علاوہ یہی دستیاب ہیں۔ اس نے بہت نرمی سے کہتے ہوئے دوسرے کمرے میں جھانکا تھا۔ میں نے نکاح خواہ کو بلایا ہوا ہے۔ کسی کو اس اطلاع کی ضرورت تو نہ تھی لیکن پھر بھی اس نے مڑ کر ان دونوں کو مشترکہ طور پر بتایا تھا۔ عمران اور اس نے ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر اس نے سر جھکا لیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صوفے پہ بیٹھ گئی کہ اسے لگ رہا تھا اب اس کی ٹانگیں مزید اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہ اس کے برابر وہیں آ بیٹھا۔ وہ اس کے پاس سے ہٹنا چاہتی تھی لیکن اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ تھوڑا سا پیچھے کھسک جاتی۔ مبارک ہو شاہ صاحب۔ جیسے ہی نکاح ہوا اس کے دونوں ساتھیوں نے مبارکباد کا شور مچا دیا۔ وہ بھی ہنستے مسکراتے ہوئے سب سے گلے ملنے لگا۔ عمران نے بھی بہت تھکے ہوئے انداز سے اس کے گلے مل کر اسے مبارکباد دی تھی، جبکہ وہ مبارک کا شور ابھرتے ہی دوپٹہ چہرے پہ رکھ کر رونے لگی تھی۔ مٹھل خان، فوراً مولوی صاحب کے گھر پورے سال کا راشن ڈالو، ابھی اور اسی وقت۔ وہ حاکم تھا، کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے اپنے ماتحتوں کو کوئی بھی کام کا حکم دے سکتا تھا۔ اب بھی اس نے مولوی صاحب کی گود میں نوٹوں کی گڈی رکھ کر اپنے خاص الخاص ساتھی کو حکم دیا تھا۔ وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا جبکہ مولوی صاحب کی آنکھیں اپنی گود میں پڑے نوٹوں کو دیکھ کر ادھر ادھر ہل ہی نہ سکی۔ پھر وہ فوراً نوٹ اٹھا کر ہانپتے کانپتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا مولوی صاحب، کھانا کھا کر جائیے گا؟ نہیں سید صاحب، میں چلتا ہوں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو لمبی حیاتی دے، آپ تا قیامت ہمارے سروں پر یوں ہی پرشفقت سایہ بن کر قائم رہیں، اللہ آپ کو اور دے۔ دعائیں دیتے ہوئے مولوی صاحب کی آواز کانپ گئی تھی۔ انہوں نے جاتے سمے جھک کر سید اویس عالم شاہ کے ہاتھ پہ بوسہ دیا تو ساتھ ان کا ایک آنسو بھی ہاتھ پہ ہی گر گیا تھا۔ شکریہ مولوی صاحب، اس نے بھی بہت عزت و احترام سے ان کے سامنے سر جھکایا تھا۔ اس کا یہ دوگلا پن مارو کو اور شدت سے رلا رہا تھا۔ شیر داؤد، فوراً کھانا لگا دو۔ مولوی صاحب کے جاتے ہی اس نے اپنے دوسرے خاص الخاص ساتھی کو حکم دیا تھا۔ وہ بھی سر ہلا کر تیزی سے دوسرے دروازے کی جانب چلا گیا۔ شاہ صاحب پلیز آپ میری بہن کو بلا دیں۔ عمران سے چپ رہنا محال ہو گیا تھا۔ صرف 5 منٹ عمران صاحب، پھر آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ اپنی بہن کو لے جا سکیں، پہلے کھانا کھا لیں۔ تم نے کہا تھا میرے آتے ہی تم سمیرا کو ان کے حوالے کر دو گے، اب اپنی بات سے مکر کیوں رہے ہو؟ وہ اپنے آنسو روکے بغیر غصے سے اس پر چلائی تھی۔ نہیں مکر رہا، میں اپنی بات سے زوجہ محترمہ، یہ تو میرے محسن ہیں، ان سے تو میں دھوکہ کر بھی نہیں سکتا۔ آپ ریلیکس ہو کر بیٹھیں، بس 5 منٹ اور۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی شیر داؤد نے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی۔ اس نے سر ہلا کر شیر داؤد کو وہاں سے ہٹنے کا حکم دے دیا اور پھر انہیں اٹھنے کا کہا۔ عمران تو اٹھ کھڑا ہوا لیکن وہ ڈھیٹ بنی وہیں بیٹھی رہی۔ لگتا ہے تمہیں منتیں کرانا اچھا لگتا ہے۔ اس نے خود ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا تھا جس پہ مجبوراً اسے وہ جگہ چھوڑنی پڑی۔ اب میری بہن کو میرے حوالے کر دیجیے۔ کھانا ختم کرتے ہی عمران نے بہت بے تابی سے کہا تھا۔
जिस पे वो मुस्कुरा दिया और फिर पानी पीकर मोबाइल से कोई नंबर मिलाने लगा और चंद ही लम्हों बाद मोबाइल उसकी जानिब बढ़ा दिया। इमरान ने कुछ ना समझते हुए मोबाइल पकड़कर कान से लगा लिया। दूसरी जानिब उसकी माँ बोल रही थी। वो एक बार फिर नासमझी से सैयद अवैस आलिम शाह को देखने लगा। सुमेरा का पूछो, उसने बहुत आहिस्तगी से कहा था। अम्मी सुमेरा? वो तो तुम्हारे घर से निकलते ही वापस घर आ गई थी। उस शाह के बच्चे ने तो झूठ बोलकर हमको डराना चाहा था। बहुत बेईमान शख्स है वो। जी अम्मी। उसने कुछ ना समझते हुए मोबाइल कान से हटा दिया था। इमरान, हम भी बहनों वाले हैं। बहन की इज्जत तो भाइयों पे फ़र्ज़ है। हम जानते हैं बहन की इज्जत कितनी नाजुक होती है। सुमेरा सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी बहन है। उस पाक ज़ात की कसम, जो मैं या मेरा कोई साथी सुमेरा के पास भी भटका हो, उसे हमने बहुत इज्जत से गाड़ी में बिठाया था और सिर्फ आपके घर से निकलने का इंतज़ार किया था, क्योंकि हम जानते थे आप सीधे मारूफ के पास ही जाएंगे। और फिर सुमेरा को घर छोड़ दिया, सिर्फ एक भाई बनकर। उसके हाथों से मोबाइल लेकर ऑफ करते हुए वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोला था। इमरान न जाने क्यों उसे देखे गया, जबकि वो जो अभी तक एक ही प्लेट में कब से चमचा चला रही थी, उस शख्स की इस चापलूसी पे अंदर तक सुलग कर रह गई। कुछ देर बाद इमरान अवैस आलिम शाह से इजाज़त लेकर उठ खड़ा हुआ। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। अवैस आलिम भी अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ, जबकि वो सर झुकाए वहीं बैठी रही और फिर सर तब उठाया जब इमरान ने उसके सर पे हाथ रखा था। उनके अंदाज खौफनाक है, लेकिन ये खुद खौफनाक नहीं। आप इनसे डरना छोड़ दें। इनका दिल बहुत खूबसूरत है। मारूक, आप बहादुर बने। शायद आपकी नानों को इतनी ज़िंदगी इसलिए दी गई थी कि आप शाह जैसे महफूज हाथों में पहुंच जाएं, लेकिन किस्मत की कुछ ठोकरें भी लिखी गई थीं, जिसके बाइस कुछ वक्त मुश्किलों में कटा। लेकिन अब आप कोई बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। जैसा शाह साहब कहते हैं मान लीजिए। वो बहुत अच्छे हैं, यकीनन आपकी दिल से इज्जत करेंगे। अवैस आलिम शाह दरवाजे में खड़ा था और इमरान बिल्कुल सरगोशी के से अंदाज में उससे कह रहा था। उसने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। वो जाते जाते फिर रुका। मैं आपको यहाँ तक लाया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं मजबूर था, अपनी बहन को अनजाने और गैरों के कब्जे में नहीं देख सकता था, इसीलिए आपको यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यकीन मानिए, डोंट वरी, मैं समझती हूँ सब। उसने रूंधे हुए लहजे में कहा था। इमरान बाहर निकल गया। वो फूट फूट कर रो दी, क्योंकि इस पल उसे अपने सामने नाराज़ चेहरा लिए नानो माँ और मामू नज़र आ रहे थे। ज़िंदगी में कभी उसने कोई बुरा काम नहीं किया था जिससे उसे कभी नानों के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ती, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद उसने ये क्या किया था? अपने मामू के कातिलों और अपनी माँ के कसूरवारों से रिश्ता जोड़ लिया। कितना बुरा किया था उसने, ना सिर्फ उनके साथ बल्कि अपने साथ भी। अब उसने अपनी माँ की तरह नंगे पाँव कांटों पे ही चलना था और पल पल में हर कदम पे लहूलुहान होना था। मेरी माँ, नानों और मामू की रूह कितनी तड़प रही होगी। वो मेरी बुज़दिली पे तड़प रहे होंगे। लेकिन नानो, आप तो जानती हैं मैं नहीं हूँ बहादुर। मुझ में दिलेरी नाम की नहीं। मैं कैसे इन दरिंदों से बच सकती हूँ? ये मुझे मामू की तरह मार देंगे नानो, मुझे माँ की तरह जिंदा लाश बना देंगे। मैं किस तरह इनका मुकाबला करूँ? मैं क्या करूँ? रोते रोते उसने दरवाजे की सिमत देखा था। सैयद अवैस आलिम शाह हौले हौले कदम उठाता उसी की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों से तेज झरनों की तरह पानी बहने लगा। वह लम्हा ब लम्हा उसकी तरफ बढ़ रहा था। शायद उसे मारने के लिए, उसे जिंदा लाश बनाने के लिए वो उसकी तरफ आ रहा था। वो बहादुर नहीं, वो बुज़दिल थी, अपने मामू की तरह बुज़दिल, जिसने अपने हाथ बंधवा लिए थे और अपने आप को टुकड़े टुकड़े करा लिया था। अपनी नानों की तरह बुज़दिल, जिसने अपने सगे बेटे की लाश घर पे आने पे ही उसके कातिलों का नाम नहीं लिया था। अपनी माँ की तरह बुज़दिल, जिसे मार मार कर उस हवेली से निकाल दिया गया था, लेकिन उसने डर के मारे किसी को एक लफ्ज़ न बताया। उसे अपने करीब और करीब आता देखकर रोते रोते वो दीवार के साथ लग गई थी, जब वो उससे सिर्फ एक हाथ के फासले पे रह गया था। वो रोते हुए नहीं कहती गर्दन ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में हिलाने लगी थी। उसका अंदाज़ा सही साबित हुआ था। उसे
جو اس شخص سے توقع تھی وہ وہی کرنے چلا تھا۔ اس کا ہاتھ بہت آہستہ آہستہ اس کی گردن کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دائیں بائیں زور زور سے سر پٹکنے لگی تھی۔ وہ اس کی گردن کی طرف لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن پکڑ لیتا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ لیے، لیکن اس کا ہاتھ بھی گردن تک پہنچ آیا۔ عالم نہیں، نہیں پلیز نہیں، وہ مسلسل گردن ہلاتی چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ وہ پہلے حیران ہوا، لیکن دوسرے ہی پل اس نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کے سینے میں سر دے کر اور شدت سے رونے لگی۔ وہ اسے ساتھ لگائے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اس کے بازو کے حلقے میں پایا۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس سے اٹھی تھی اور اس کا بازو جھٹک دیا۔ وہ تھوڑا سا کسمسایا، پھر دوبارہ سو گیا۔ وہ وحشت کے سے انداز میں سامنے لگے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی تھی۔ رات وہ اپنے تمام حقوق و فرائض پورے کر چکا تھا۔ اس کے احتجاج کرنے کے باوجود اسے سامنے لگے شیشے میں اپنا آپ بہت بدصورت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتی تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ جب وہ باتھ روم سے نکلی تو ترچھی نظر کر کے اسے دیکھا وہ اب بھی اسی بے خبری کے عالم میں تھا۔ وہ اس پہ دوسری نظر ڈالے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ شاہ صاحب جا کے وہ سامنے والے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے سے آتے شیر داؤد نے بہت عجلت میں اس سے پوچھا تھا۔ وہ اس پہ ایک نظر ڈال کر بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ شیر داؤد اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ آئے شاہ صاحب، ساتھ والے کمرے سے مٹھل خان بھی برآمد ہوا تھا۔ اچھا، وہ پوچھ رہا ہے کہ آئے شاہ صاحب، ساتھ والے کمرے سے مٹھل خان بھی برآمد ہوا تھا۔ شیر داؤد نفی میں سر ہلانے لگا۔ اتنے میں مٹھل کی نظر اس پہ پڑ گئی تھی۔ آپ یہیں ٹھہریں، ابھی وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت تیزی سے مٹھل نے اسے ساتھ والا دروازہ کھولنے سے روکا تھا، لیکن وہ اس کی بات کو سنی انسنی کرتی دروازہ کھول ہی رہی تھی جب اس کے ہاتھ پہ کسی نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پھر اسے پکڑ کر دوسری جانب لے گیا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں ماروں؟ اسے پیچھے صوفے پہ بٹھا کے وہ بہت نرمی سے بولا تھا۔ وہ اس پہ ایک سلگتی نظر ڈال کر رہ گئی۔ تم ادھر ہی بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، یا ایسا کرو کمرے میں ہی آ جاؤ۔ اس نے ہولے سے اس کا گال تھپتھپایا۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹا دیا۔ شیر داؤد کون ہے اندر؟ وہ پیچھے پلٹ کر شیر داؤد سے پوچھنے لگا۔ شیر داؤد نے اسے اندر بیٹھے لوگوں کے بارے میں بتایا۔ تم چلو اندر، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ شیر داؤد کو حکم دیتا اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب کی بار بھی اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ اس سے کچھ بھی کہے بغیر اس کے آگے چل پڑا۔ کمرے میں آ کر وہ خود کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ میں ان لوگوں سے فارغ ہو لوں، پھر ناشتہ کرتے ہیں، فی الحال تم یہیں بیٹھو۔ نہا کر اپنے گیلے بال سنوارنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ رسٹ واچ اٹھاتا باہر نکل گیا۔ کمرے میں اپنے آپ کو اکیلا پا کر اس کے آنسو پھر سے آنکھوں سے ٹپک پڑے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پہ ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ ناشتہ اس نے نہیں کیا تھا۔ وہ اسے کہتا رہا لیکن وہ نہ مانی۔ 10-11 بجے وہ حویلی جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اسے بھی اس نے ایک بار کہا تھا لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جاتے ہوئے تھوڑی بہت شاپنگ کر لیں گے، تم اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خرید لینا، پھر نہ جانے کب ادھر چکر لگے۔ وہ اپنے اوپر پرفیوم سپرے کرتا اپنی ہی دانست میں بول رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی سن تو اسے رہی تھی لیکن بولی کچھ نہیں۔ ابھی تو تم انہی کپڑوں میں چلو گی۔ وہ پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف مڑا۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ اسے اٹھنے کا اشارہ کر کے خود سائڈ ٹیبل پر سے ریوالور اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ وہ پھر بھی سر جھکائے بیٹھی رہی تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ہے چلو، دھیمے لہجے میں وہ بولا تھا۔ وہ سر اٹھا کر غور سے اسے دیکھنے لگی۔ ابیس عالم، مجھے زبردستی بیوی بنا لیا ہے، اسی پہ اکتفا کرو۔ مجھے نہ تو تمہارے خاندان سے کوئی تعلق رکھنا ہے اور نہ ہی تمہاری حویلی جانا ہے۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں جیسے آگ بھڑکی تھی۔ ماروخ، وہ خاندان اور حویلی تمہاری بھی ہے۔ کم از کم اب تو تم لوگ اپنی عورتوں سے ایسے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ گہرے طنز سے بولی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے ماروخ، وہ خاندان اور وہ حویلی پہلے ہی سے تمہارے ہیں۔ وہ مضبوط اور اٹل انداز سے بولا۔ جس رشتے کا تم حوالہ دینا چاہتے ہو نا اویس عالم شاہ، اس رشتے سے نفرت ہے مجھے۔ خاندان اور اس حویلی سے نفرت ہے مجھے۔
शिद्दत जज्बात से उसके चेहरे की रंगत तमतमा उठी थी। उसकी शफाफ आंखों की रंगत भी बदल कर रह गई। अगर मुझे बीवी बना कर रखना चाहते हो तो मैं इसी घर में रह लूँगी, पर अगर हवेली जाने का कहा तो हो सकता है मेरी लाश तुम लेकर जाओ, क्योंकि मैंने मौत से डरना छोड़ दिया है अवैस आलिम। उसने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया था। सैयद अवैस आलिम शाह लब भींचे उसे देखे गया। उसने उससे कुछ नहीं कहा था, न कोई और बात उससे पूछी और न दोबारा साथ जाने को कहा। बस शाम को अपने आने का बताकर वो चला गया था। शायद उसके वो दोनों साथी भी उसके साथ चले गए थे, इसीलिए बाहर से किसी भी किस्म की आवाज़ न आई। वो सारा दिन कमरे में ही पड़ी रही, न खाना खाया न पानी पिया, कमरे में पड़े पड़े ही दिन गुजार दिया। रात के 8:30 बजे उसकी जीप का हॉर्न बजा था और फिर घर में आवाज़ें उभरने लगी। आवाज़ें वही जानी पहचानी थी, लेकिन उनमें एक आवाज़ ऐसी भी थी जो उसे अजनबी लगी। शेर दाऊद, घर की सारी लाइटें जला दो, हर तरफ अंधेरा हो रहा है। वो बोलते हुए दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ गया था। उस कमरे की लाइट भी बुझी देखी तो हाथ मार कर बटन ऑन कर दिया। उसे जिस तरह छोड़ कर गया था वो वैसी ही हालत में पड़ी थी। उसे सुबह वाले ही अंदाज में पड़े देख कर वो कुछ बोलते बोलते रह गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मुस्कुराते हुए अपने कंधे पे पड़ी शॉल उतारी थी। उसने उसके किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। अपने सलाम और सवाल का जवाब ना पाकर उसके लबों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। क्या सुबह से ऐसे ही बैठी हो? वो भी आहिस्ता से उसके पास बैठ गया। वो फिर भी कुछ नहीं बोली। दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो ज़रा पीछे हटकर बैठ गया। सलाम बीबी। अंदर आने वाली वही अजनबी आवाज़ वाली थी। उसके सलाम का जवाब भी उसने ही दिया। वो उन दोनों के सामने खाना रख कर चली गई तो अब की बार वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तुम्हारे लिए मुलाजमा लाया हूँ हवेली से, उसने मुस्कुरा कर इत्तला दी। मुझे नहीं चाहिए, तुम उसे सुबह वापस छोड़ आना। क्यों? वो बाहें उचका कर उसे देखने लगा। हवेली से आई कोई चीज़ भी मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हें सुबह भी कह चुकी हूँ कि उस हवेली से मैं कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। तुम उसे वापस छोड़ आओ। ये यहाँ काम करने आई है, तुम्हें कौन सा कुछ कहेगी? मेरे हाथ सलामत है, मैं कर लूँगी काम। उस पर गुस्सा तारी था। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अगर चाहो तो मैं शेर दाऊद को कहकर सुबह यहीं आस पास से किसी मुलाजमा का इंतज़ाम कर दूंगा। उसने एक और मसालहत की राह निकाली। नहीं, मुझे कोई मुलाजमत नहीं चाहिए। वो गहरा सांस लेकर रह गया और फिर खाने की टेबल अपनी तरफ खींच दी। तुमने दिन को भी कुछ ना खाया होगा, हालांकि मिट्ठल खाना तैयार करके गया था। अब जल्दी से हाथ धोकर खाना खा लो, क्योंकि मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। वो हाथ मसलता हुआ बोला था। ये खाना कहाँ से लेकर आए हो? इत्मीनान रखो, ये खाना हवेली का नहीं है, रास्ते से पैक कराया था। उसने बमुश्किल अपनी हंसी को लबों में दबाया था। वो मुतमईन तो ना हुई, लेकिन हाथ धोने ज़रूर चली गई थी। अगले दिन वो साथ लाई हुई औरत को वापस छोड़ आया था। शाम ही को लौटा था और आते ही उसे शॉपिंग के लिए चलने को कहा, क्योंकि अभी तक वो उन्हीं कपड़ों में मलबूस थी जो पहले दिन उसने ज़ेब तन किए हुए थे। सुबह गांव जाने से पहले वो उसके लिए कुछ खरीदारी खुद करके लाया था, लेकिन उसने उन चीज़ों को आंख उठाकर न देखा था। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसकी इस बेजा ज़िद पे कुछ बोल ना सका। अब भी उसने चलने को कहा तो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने क्या कहा है तुमसे, सुना नहीं तुमने? वो सुबह अपना गुस्सा कंट्रोल कर गया था, लेकिन इस वक्त वो सख्त मुश्तिल हो गया था। हाँ सुना है, नहीं जाना मैंने तुम्हारे साथ कहीं भी। जवाबन वो भी चिल्लाई थी। ये बेइजाज़तें करना तुमने कहाँ से सीखी हैं? सख्त मुश्तिल होकर उसने पूछा था। तुम भी तो फजूल ज़िदें ही करते हो। वो बदतमीज़ी पे उतर आई थी। ये तुम क्यों करती रहती हो? शौहर हूँ मैं तुम्हारा, थोड़ी सी इज्जत ही कर लिया करो। हाँ शौहर हो, लेकिन मेरी मर्ज़ी के तो नहीं। तो अपनी मर्ज़ी को मेरी मर्ज़ी बना लो। आप कहा करो मुझे और उठो। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि तुम्हारी मिन्नतें करूं। मैं आखिरी बार कह रहा हूं। नतीजा वही था। वो रोते हुए जा रही थी और वो मुस्कुराते हुए। अगले दिन वो गांव गया तो 2 दिन तक वापस न आया। उसने उसकी गैर मौजूदगी महसूस ज़रूर की, लेकिन फ़िक्रमंद या परेशान न हुई, क्योंकि पहले भी तो वो अकेले ही रहती आई थी। वो नहीं आया था तो उसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन अगली रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो झटके से उठी। अंधेरे में किसी को ढूंढने की कोशिश करने लगी। अम्मी, उसके लब होले होले फड़फड़ा रहे थे
ابھی کچھ دیر قبل اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کی ماں کے پیچھے نانو اور ماموں بھی تھے۔ اس کی ماں اور ماموں دونوں مسکراتے ہوئے خوش دکھائی دے رہے تھے، جبکہ نانو کچھ افسردہ دکھائی دے رہی تھی اور بار بار اس کے آنسو پوچھ رہی تھی۔ شاید وہ اس کے رونے سے ہی افسردہ تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل وہ سب اس کے پاس تھے اور پھر اچانک غائب ہو گئے، اور ان کے غائب ہوتے ہی وہ اٹھ کر انہیں ڈھونڈنے لگی تھی، اور اب اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ وہ ان کو بلانا چاہتی تھی، اپنے ساتھ ہوا ظلم انہیں دکھانا چاہتی تھی، ان کے دشمنوں میں اس نے کس طرح رشتہ جوڑا ہے یہ مجبوری بھی بتانا چاہتی تھی۔ انہیں یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ وہ 19 سال بعد انہی کی طرح اس حویلی کے بادشاہوں کے ہاتھ لگ گئی ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ انہیں کیسے بتاتی؟ وہ تینوں چلے گئے تھے، اس کی آنکھ کھلتے ہی غائب ہو گئے تھے۔ وہ تو اب یہاں اکیلی بیٹھی تھی، بالکل اکیلی۔ اس کے پاس اس وقت نہ کوئی اپنا تھا نہ کوئی غیر۔ وہ حویلی کا حاکم سید زادہ، جس نے نہ جانے اسے کون سی سزا دینے کی خاطر اس سے زبردستی بیاہ رچا لیا تھا، وہ بھی تو پچھلے 2 دنوں سے غائب تھا، اور وہ اس وقت کسی اپنے کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے ہی تو رو رہی تھی، اور ٹوٹ ٹوٹ کر رو رہی تھی۔ روتے روتے اس نے ساری رات بتا دی تھی۔ اسے ہوش فجر کی اذان کے وقت ہی آیا تھا۔ بعد میں وہ نماز پڑھ کر ان کے لیے کلام پاک پڑھنے لگی تھی، پھر وہ باہر نکل گئی۔ ابھی اس نے گھر میں داخل ہو کر سامنے والی روش پر پہلا قدم ہی رکھا تھا جب وہ اسے اپنی جیب کے ساتھ کھڑا کان سے موبائل لگائے کسی سے بات کرتا دکھائی دیا۔ چونکہ اس کی اس طرف پشت تھی، اسی لیے وہ اسے نہ دیکھ سکا۔ وہ موبائل بند کر کے گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا، جب اس کی پیچھے نظر پڑی تو وہ پورے کا پورا گم گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی باقی کا راستہ طے کرنے لگی۔ کہاں تھی تم؟ وہ اسے دیکھے بغیر اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی جب اس نے لپکتے شعلوں جیسے لہجے میں اس سے دریافت کیا تھا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر آگے ایک ہی قدم بڑھی تھی کہ اس نے بہت غصے سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ دن کے 2 بجے سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں، بتاؤ کہاں تھی تم؟ اس کے بازو کو ایک جھٹکا دے کر جیسے وہ دھاڑا تھا۔ تمہارے تینوں آفیسز کے چکر لگا چکا ہوں، تمہیں تمہارے گھر میں بھی ڈھونڈا، مہوش اور سمیرا کے گھر بھی ڈھونڈ کے آیا، بتاؤ یہاں نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ اسے ایک اور جھٹکا دیا۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ اپنی خون برساتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ اس کی سسکی نکل گئی۔ کہاں جا سکتی ہوں میں؟ اس کے آنسو ٹپک پڑے۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کہاں گئی تھی؟ اس کے آنسوؤں پہ اسے مزید طیش آیا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے میں کہیں بھی جاؤں؟ کانپتے لہجے میں وہ بولی تھی۔ تمہارے دشمنوں کے پاس تھی میں، جنہیں قتل کر کے بھی تم لوگوں کو چین نہیں آیا، جن کی روحوں کو تم اب بھی اذیتیں دیتے رہتے ہو۔ وہ روتے ہوئے چلا کر بولی تھی۔ جانے کون سا ایسا ظلم کر دیا تھا میرے ماموں اور میری ماں نے کہ اب بھی تم لوگ ان کی روحوں کو چین سے نہیں رہنے دیتے، پل پل انہیں تکلیفیں اور اذیتیں دیتے رہنے کا سامان کرتے رہتے ہو۔ زمین پر خدا بنے پھرتے ہو تم لوگ، نہ انہیں جینے دیا اور نہ ان کی اولاد کو۔ اس کے اس طرح چلانے پہ وہ جان گیا تھا کہ وہ کہاں گئی تھی، اسی لیے گہرا سانس لے کے رہ گیا۔ 2 بجے وہ واپس لوٹا تھا اور گھر کو مکمل خالی پایا تھا، تب وہ اتنا پریشان نہیں ہوا تھا، لیکن جس وقت اس نے سمیرا کے گھر فون کر کے پوچھا تو تب اسے واقعی پریشانی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس کی دوسری دوست مہوش کے گھر نہ صرف فون کیا بلکہ وہاں گیا بھی۔ وہ وہاں سے نکل کر اس کی نانی کے گھر گیا تھا اور پھر وہاں سے ہر اس آفس میں جس میں وہ کام کرتی رہی تھی۔ اس نے صرف ایک چکر نہیں لگایا تھا بلکہ وہ ان جگہوں پہ بار بار گیا تھا۔ آج وہ گاؤں سے اکیلا آیا تھا۔ شیر داؤد اور مٹھل خان اس کے ساتھ نہ تھے۔ وہ اب یہاں کھڑا انہیں ہی آنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ اب شاید وہ ہسپتالوں کو کھنگالنے چلا تھا اور تیز تیز ہدایت دے رہا تھا کہ وہ کس کس ہسپتال پہنچیں، لیکن جہاں وہ گئی تھی ادھر تو اس کا دھیان بھی نہ گیا تھا، ورنہ وہ اسے اسی طرف ڈھونڈ چکا ہوتا۔ جب میرے ماموں کو قتل کر دیا تھا، میری ماں کو گھر سے نکال دیا تھا، پھر کیوں تم نے مجھے ڈھونڈا؟ کیوں مجھے اپنا ہی گھر چھوڑنے پہ مجبور کیا؟ اب کون سے خون کا قرضہ چڑھا ہے مجھ پہ کہ زبردستی مجھ سے نکاح کر کے اپنا قیدی بنا لیا مجھے؟ کون سا بدلہ رہ گیا ہے میری جان پہ اویس عالم؟ اب کون سا مجھ پہ ظلم کر کے میرے بڑوں کی روح کو تڑپانا چاہتے ہو تم؟ روتے روتے وہ وہیں نیچے بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس تمام وقت میں لب بیچے کھڑا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ اس کے سر پہ کھڑا ایک لفظ تک نہ بول سکا۔ جب وہ اچھی طرح رو چکی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں صاف کر کے اسے اندر لے گیا۔ معروف، کیا تمہارے ننیال میں تمہاری کوئی اور رشتہ دار ہیں؟
सुबह वो नाश्ते के टेबल के पास बैठा उससे पूछ रहा था। उसने चाय पीते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। तुम्हारी नानो के कोई रिश्तेदार? नहीं, कोई नहीं है। नानो भी शायद अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और उनके रिश्तेदार तो बहुत पहले ही मर गए होंगे। मैंने अपने होश में कभी उनके रिश्तेदारों को घर आते नहीं देखा, सिवाय मामू के दोस्तों के। अब की बार उसने जवाब दिया था वो एकदम से खिल उठा। तो फिर तुम्हारे मामू की वफ़ात के बाद तुम लोगों के अखराजात कौन उठाता रहा? मामू की अपनी 2-3 दुकानें थीं जो नानो ने बाद में किराए पे चढ़ा दी थी। नानो खुद भी कपड़े सी लेती थी। फिर मैं बड़ी हो गई। पहले ट्यूशन्स पढ़ाकर अपने और अपनी पढ़ाई के अखराजात उठाए और फिर तालीम जारी रखने के साथ साथ एक दोस्त के तवस्सुत से जॉब भी मिल गई। हालांकि मामू के दोस्त हमारा खर्च उठाना चाहते थे, उन्होंने काफ़ी हद तक दोस्ती का हक निभाया भी, लेकिन नानो बहुत खुददार थी। उन्होंने किसी से एहसान लेने से बेहतर अपने दस्तेबाजों पे भरोसा किया और इसी तरह हमारी अच्छी बुरी गुजर बसर होने लगी। शायद उस पल वो ये भूल चुकी थी कि जिसे वो ये सब कुछ बता रही है वो हवेली का सपूत है। यकीनन वो उसकी बातों में फंसती जा रही थी। एक बात पूछूं? उसने सर हिला दिया। तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में बाप की कमी महसूस की? बहुत डरते डरते जैसे उसने ये सवाल मुकम्मल किया था और वो देख सकता था एक लम्हे के अंदर अंदर उसके चेहरे की रंगत मुतगय्यर हुई और वो जान गया था कि उसके चेहरे की रंगत उस वक्त ऐसी होती है जब वो शदीद गुस्से में आती है, और शायद इसीलिए वो खामोश रही थी। तुमने जवाब नहीं दिया? उसके फिर से पूछने पे वो सर उठाकर उसे देखने लगी। नहीं, ना तो कभी मुझे बाप की कमी महसूस हुई और ना ही तुम्हारे जैसे शौहर की। वो बोली तो उसका एक एक लफ्ज़ सच था। वो उठकर बर्तन समेटने लगी जबकि वो उसे देखे गया। अगले दिन जब वो गांव जाने के लिए तैयार हो रहा था, वो उसके पास चली आई। शाम को आओगे? क्यों? वो चौंक कर उसे देखने लगा था, क्योंकि इससे पहले तो कभी उसने इस तरह नहीं पूछा था। वो अपनी पिशावरी चप्पल का स्टेप बंद करना भूल गया। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। वो बेहोश होते होते बचा। उसे लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। क्या कहा तुमने? उसने जैसे फिर से सुनकर यकीन करना चाहा। आया पहले उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। अगर तुम शाम को आ जाओ तो अभी बाजार चलते हैं। उसने तेज़ी से उसकी बात काट कर कहा। नहीं, खामखा तुम्हारा वक्त ज़ाया होगा। तुम गांव से हो आओ। अगर शाम को ना आ सको तो कल आ जाना, मैं कल खरीदारी कर लूँगी। उसका जवाब ना सिर्फ गैर मुतवक्के था बल्कि उसके लिए तो वाकई बेहोश होने का मुकाम था। इसमें वक्त ज़ाया होने वाली कौन सी बात है? हम अभी चलते हैं। मैं तो पहले ही से तैयार हूँ, तुम भी चेंज कर लो। वो तेज़ी से दूसरे जूते का स्टेप बंद करते हुए उठ खड़ा हुआ। वो दरअसल मुझे सुमैरा की तरफ भी जाना है। वाई नॉट? आज मेरा गांव जाने का प्रोग्राम कैंसिल। उसने मुस्कुराते हुए फ़ौरन फैसला भी सुना दिया। वो कुछ कहते कहते रुक गई। या अल्लाह, ये किस बात के इशारे मिल रहे हैं मुझे? वो कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुसी तो वह हैरान सा सोचता बहुत खुश लग रहा था। वो थोड़ी बहुत शॉपिंग करना चाहती थी, लेकिन सैयद अवैस आलिम शाह को तो मौका मिल गया था। जिस चीज़ की तरफ उसने नज़र की, अवैस आलिम ने उस पे उसकी मोहर लगा दी। वो नहीं करती रह गई, लेकिन अवैस आलिम शाह का हाथ खुल गया था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वो था ही बहुत फराग दिल। बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वो उसे दूसरी शॉप में ले जाना चाह रहा था, लेकिन वो उसके खुले हाथ और फराग दिली से कोफ्त में मुब्तला हो गई थी। अब उसका कुछ भी खरीदने को जी नहीं चाह रहा था, इसीलिए सपाट लहजे में बोली थी। वो चौंक कर उसे देखने लगा। उसके चेहरे पे बेजारी बहुत वाज़ेह लिखी थी। उसने जाने के लिए सर हिला दिया। सुमैरा के घर गए तो वो उन्हें एक साथ देखकर चहकने लगी। अवैस भाई, मुझे तो लग रहा था जैसे आपने मेरी सहेली के आने जाने पे भी पाबंदी लगा दी है। वो मारूफ के गले लगकर अवैस आलिम से जैसे शिकायत करने लगी थी। यहाँ से गए हुए उसे अभी 15 दिन नहीं हुए और आपको उस पर लगाई गई पाबंदियाँ भी दिखाई देने लगी। वो बोलता हमेशा थानेदाराना अंदाज से था। अब भी उसके जानिब से वैसा ही जवाब आया तो मारूफ उसे देख कर रह गई। कैसे न दिखाई दे? इसने मुझे कोई फ़ोन भी तो नहीं किया। ये शिकायत तो आप इसी से करें। वो मुस्कुराता हुआ सुमैरा की माँ के सामने सर झुका गया। सुमैरा की माँ से मारूफ की उदासी छुपी न रह सकी, इसीलिए जब अवैस आलिम ज़ुबैर साहब के साथ ड्राइंग रूम में गया, वो उसे सामने बिठाकर समझाने लगी थी। मारूफ बेटा, अब तो जो होना था वो हो चुका।
ہم چاہ کر بھی اس لکھے کو مٹا نہیں سکتے۔ اگر تم نے اس شخص کے نام اپنی زندگی کرتی ہے تو بیٹا شادی شدہ زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، تمہیں ان اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسلمان عورت جب نکاح کر لیتی ہے تو وہ اپنے لیے نہیں اپنے شوہر کے لیے جیتی ہے۔ اس کی ہر خوشی اور ہر خواہش اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور اپنے شوہر پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ ان کی بات پہ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ بیٹا ہم نہیں جانتے کہ اویس عالم نے تم سے کیوں اور کس لیے شادی کی، لیکن بیٹا اب جب اس نے تم سے شادی کر ہی لی ہے، خواہ جس مقصد کے لیے بھی، تمہیں اب اسے دل سے قبول کرنا ہوگا، اسے دل سے شوہر ماننا ہوگا۔ اسی میں سب کی بھلائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی۔ وہ اسے ایک فکر مند ماں کی طرح سمجھاتی رہی اور وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتی رہی۔ آنٹی جسے چوٹ لگی ہو نا، درد وہی جانتا ہے، دوسرا تو پاس بیٹھ کر صرف مشورہ ہی دے سکتا ہے۔ جسے درد ہو رہا ہوتا ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے، اور جو مجھے چوٹیں لگی ہیں میں آپ کو بتا بھی دوں تو میرے اندر کا درد آپ نہ جان سکیں گی۔ وہ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر انہیں ایک ماں کی طرح فکر مند اور پریشان دیکھ کر کچھ کہہ نہ سکی۔ کاش میں سمیرہ کے گھر پناہ نہ لیتی، نہ وہ اس شخص کے متھے چڑھتی اور نہ میں اس کی خاطر اس کے پاس آنے پہ مجبور ہوتی۔ وہاں سے آتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھتی ہوئی اپنے دائیں جانب بیٹھے شخص کو مسلسل کینہ توز نظروں سے دیکھ رہی تھی اور وہ محسوس کر کے بھی خاموش رہا۔ نہیں پھپھو، وہ نہیں مانے گی۔ وہ اس کے لیے چائے تیار کرنے گئی تھی، واپس لوٹی تو وہ فون پہ کسی سے محو گفتگو تھا۔ وہ رکے بغیر چائے لے کر اندر بڑھ گئی۔ وہ کپ میز پہ رکھنے ہی لگی تھی جب اس کی اگلی بات نے اسے ٹھٹکنے پہ مجبور کر دیا۔ پھپھو، وہ تایا ابو کی طرح بہت ضدی ہے، بلکہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ آپ نہیں جانتی اسے میں نے کس طرح قابو کیا ہے۔ جانتی ہے نا آپ پچھلے 7-8 ماہ سے اس کے پیچھے کس طرح خوار ہوتا رہا ہوں۔ نہ جانے کتنے کام اس کی خاطر روک دیے تھے میں نے، لیکن پھپھو وہ بہت مشکل چیز ہے، میرے جیسا بندہ بھی اسے قابو نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اویس عالم کی اس کی طرف پشت تھی اسی لیے اس نے اسے نہیں دیکھا تھا اور وہ اپنی ہی زون میں بولے جا رہا تھا۔ پھپھو، اپنا حق استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل تو باغی ہے نا، ابھی تو شاید اس نے مجھے اپنے دل سے شوہر مانا ہی نہیں۔ میں کیا کروں پھپھو؟ ابھی تو ہر کام میں اس کے ساتھ زور زبردستی ہی کرنی پڑتی ہے۔ جانتی ہے نا آپ مجھے ضد کرنے والے سے کتنی چڑ ہے۔ یقین مانے 2-3 بار جی چاہا کہ اس کا گلا گھونٹ دوں، لیکن کیا کروں، ابھی آپ نے اسے دیکھنا ہے۔ اگر وہ ابھی سے مر گئی تو میں تو پھنس جاؤں گا۔ اس کی آخری بات پہ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ تو میرا خیال درست ہے، یہ بھی مجھے مارنے ہی آیا ہے، اسے بھی بڑوں نے پڑھا کہ مجھے قتل ہی کرانے بھیجا ہے، تو یہ بھی میرے ساتھ وہی کرے گا جو سید ابراہیم شاہ نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ یہ بھی ویسا ہی نکلا۔ اس کا پورا وجود کانپ گیا تھا۔ کانپتے کانپتے اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ پھپھو، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے تیزی سے رابطہ منقطع کیا۔ وہ تھرتھراتی ہوئی پیچھے ہٹی اور جھٹکے سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ ماں رک! اس نے پیچھے سے آواز دی تھی اور ساتھ ہی تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ دوڑتے ہوئے ساتھ پہلے کمرے میں گھسی تھی۔ ابھی دروازہ بند کرنا ہی چاہتی تھی جب اس نے درمیان میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا تو دروازے اور فریم کے درمیان پھنسا اس کا پاؤں سکڑ کر رہ گیا۔ وہ ننگے پاؤں اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ شاید اس نے جوتا پہنا ہوتا تو وہ یہ چوٹ برداشت بھی کر جاتا، لیکن اب جو درد پیر کے انگوٹھے سے لے کر اس کے سر تک پہنچا تھا وہ چاہ کر بھی برداشت نہ کر سکا، اسی لیے اس نے جھٹکے سے دروازہ پیچھے دھکیلا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ کیا ہے؟ ہاں کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ وہ دانت پہ دانت جما کر اس پہ جھکا تھا۔ وہ چہرے پہ ہاتھ رکھے رونے لگی۔ یہ بات پہ رونے کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ وہ اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر غصے سے پوچھنے لگا تھا۔ میرے خیال میں تو یہاں کوئی میرے اور تمہارے علاوہ ہے بھی نہیں، پھر کون تمہیں کچھ کہتا ہے؟ کون تمہیں مارتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کا پانی ختم ہوتا ہی نہیں؟ تم اویس عالم، تم مارتے ہو مجھے۔ ہاتھ نہیں لگایا تو کیا ہوا؟ اندر سے تم مار رہے ہو مجھے، ختم کر رہے ہو میرا اندر۔ جانتی ہوں میں تم لوگوں کو پہلے اسی طرح کرتے ہو، جسمانی نہیں ذہنی اذیت دیتے ہو، بعد میں ہاتھ استعمال کرتے ہو تم لوگ۔ وہ ایک دم سے پھٹ پڑی تھی۔ بکواس بند کرو۔ بکواس میں نہیں تم لوگ کرتے ہو۔ ابھی میں نے تم لوگوں کی باتیں سنی ہیں، میرے خلاف محاذ بنا رہے ہو تم لوگ، مجھے اسی طرح مارنا چاہتے ہو تم جس طرح سید ابراہیم شاہ نے میری ماں کو مارا تھا۔ لگتا ہے اب تمہیں حویلی لے جانا ہی پڑے گا۔
वहाँ तो मैं मर के भी नहीं जाऊँगी। अवैस आलिम, नफ़रत है मुझे उस हवेली से। अब देख लूँगा मैं तुम्हें, तुम जिंदा जाती हो या मुर्दा। उसने हाथ बढ़ाकर बहुत वहशी अंदाज में उसका बाजू दबोच कर उसे उठा दिया। मैंने कहा ना, मैं मर जाऊँगी मगर हवेली कभी नहीं जाऊँगी। जवाबन उसकी आवाज़ में भी ज़ख्मी शेरनी की सी चिंगाड़ आ गई थी। वो उसे खींचता हुआ अपने कमरे में ले आया और बेड पे पटक दिया। देख लेना, आज ये तुमसे सैयद अवैस शाह वादा करता है, वो तुम्हें हवेली लेकर जाएगा और ज़रूर ले जाएगा। उसने उंगली उठाकर उसकी कनपटी दबाई थी। कभी नहीं, ये तुम्हारी खाम ख्याली है कि मैं वहाँ जाऊँगी। जवाबन वो भी डरने की बजाय उतनी ही मजबूती से बोली थी। वो सर हिलाकर उसके पास बैठ गया। मारूख अवैस आलिम शाह, शायद तुम ये अभी तक जानती नहीं कि सैयद अवैस आलिम शाह जो कहता है वो कर भी गुजरता है। अभी तुमने सिर्फ मेरी नरमी देखी है। जानती हूँ मैं, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो भी उतने ही गुस्से से बोली जितना गुस्सा अवैस आलिम शाह के सर पे सवार था। ये जो ज़बान है ना, इसे संभाल के रखो, बहुत चलने लगी है। और तुम नहीं जानती कि अवैस आलिम को इसके काटने का कोई ख़ास अफसोस ना होगा। उसके मुंह को झटका देकर उसने छोड़ दिया। वो बहते आंसुओं से उसे गुस्से से देखती उसके पास से उठकर सामने बड़े सोफे पर जा बैठी। कुछ लम्हों के लिए कमरे में खामोशी फैल गई। शायद वो गुस्सा कंट्रोल करने में लगा हुआ था और वो अपने आंसू रोकने में। अगली सुबह वो गांव जाने के लिए रवाना हो गया था। रात वो बार बार पछताई थी कि उसे कल क्यों रोका था उसने। इसीलिए जब आज वो गांव जा रहा था, वो उसके पास भी ना भटकी थी। वो खुद ही उससे मिल गया था। वो टीवी देख रही थी। सुमैरा की कॉल आ गई तो एकदम से हशाश पशाश हो गई। सुमैरा से बात करने के बाद उसने महविश को फ़ोन किया था। महविश से बात करते करते भी उसे आधा घंटा लग गया। जब फ़ोन बंद करके पलटी तो घंटी अपनी पाटदार आवाज़ में फिर से चीख उठी। किससे बात कर रही थी जो नंबर मुसलसल बिजी जा रहा है? दूसरी तरफ वाले ने सलाम दुआ की बजाय उस पर चढ़ाई कर दी थी। सॉरी, मैं गैर मुहस्सिब लोगों से बात नहीं करती। दूसरी तरफ से उसका कहकहा गूंज उठा था। अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर बाद उसकी संजीदा सी आवाज़ आई, लेकिन वो जानती थी कि वो उधर हंस रहा होगा। वालेकुम सलाम। फ़ोन क्यों किया है? घबराओ नहीं, फ़ोन के ज़रिए तुम्हें हवेली तो खींचने से रहा। जो बात है कहो, वरना मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। उसने उसकी फजूल गुफ्तगू सुनने के लिए फ़ोन अटेंड नहीं किया था, इसीलिए फ़ौरन तप गई। ओह यार, तमीज़ से बोला करो, कितनी बार कहा है तुम्हें तुम की बजाय आप कहा करो। शौहर का इतना तो अदब एहतराम करना ही चाहिए तुम्हें। सैयद अवैस आलिम शाह, मैं उनका अदब एहतराम करती हूँ जो वाकई अदब एहतराम के काबिल हों, और अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं तुम्हारा अदब करूँ। उसने तिनक कर जवाब दिया था। क्या मिर्चें चबा रही हैं? दूसरी तरफ से उसने बड़ी तशवीश से पूछा था। वो सर झटक कर रह गई। दूसरी तरफ से किसी नस्वानी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। सुनो, फूफो तुमसे बात करना चाहती हैं। अवैस आलिम ने कहते ही किसी औरत को माउथ पीस पकड़ा दिया था। उधर से जैसे ही हेलो कहा गया, उसने फ़ोन बंद कर दिया। ना सिर्फ फ़ोन बंद किया बल्कि फ़ोन का तार निकाल कर बाहर रख दिया। कल रात तुमने फ़ोन क्यों बंद किया था? अगले दिन वो उसके सर पे पहुंचा हुआ था। तब वो किचन में लगी हुई थी। वजह तुम जानते हो। उसने उसे देखे बगैर जवाब दिया। फ़ोन पे कोई और नहीं, फुप्पो थी। मैं ना तो तुम्हारी उन फुप्पो को जानती हूँ और ना ही जानना चाहती हूँ। वो उसकी तरफ देख कर बोली थी। वो सिर्फ मेरी फुप्पो नहीं, तुम्हारी भी कुछ लगती है। अगर अपने हवाले से कह रहे हो तो ज़बरदस्ती के हवाले से बनाया गया रिश्ता मैं मान लेती हूँ, और अगर कोई और हवाला देना चाहते हो तो तुम जानते हो मैंने कभी सैयद इब्राहिम शाह को बाप नहीं माना, तो उनकी बहन को क्या मानूंगी? उसने बिना कोई लगी लिपटी रखे कहा था, जिस पे वो तप कर रह गया। तुम्हारे इनकार करने से रिश्ते ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे। जब मेरे पास कोई रिश्ता है ही नहीं तो मैं कैसे उसे ख़त्म करूँगी? वो बर्नर बंद करके पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। बहरहाल पप्पो बहुत खुश थी कि तुमसे बात करेंगी। तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम नहीं जानती वो कल शाम से कितनी खुश थी कि रात तुमसे बात। वो खुश थी, मैं नहीं। अगर तुम उनकी खुशी का ख्याल कर रही हो तो तुम्हें मेरी खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए, और मेरी ख्वाहिश इसी में है कि मैं हवेली के किसी भी फर्द से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। तो तुम मुझे मजबूर मत करो। उसने तुर्शी से उसकी बात काटी। तो क्या फूफो ने तुम्हारी माँ और तुम्हारे मामू को मरवाया है जो तुम इस तरह से उनसे बदजन हो रही हो? उसे वाकई उसका गुस्ताख लहजा पसंद न आया था। हो सकता है
वैसे भी वहाँ की औरतें भी तो अपने मर्दों से कम ना होंगी। तुम्हारी फुप्पो भी तो किसी को मरवा सकती हैं, और हो सकता है मेरे मामू को भी उन्होंने ही। चटाक, उसे थप्पड़ मरा था। वो पूरी की पूरी घूमी थी और फिर नीचे गिर गई। वो भूल गई थी कि वो क्या बात करने लगी थी। तुम्हें ढील दे के मैंने बहुत गलत किया है। पहले दिन ही तुम्हें लगाम डाल देता तो अच्छा था। वो फुनकारता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। पीछे वो हैरत से उसे देखती रह गई। बाहर गाड़ी चलने की आवाज़ आई तो वो तड़प तड़प कर रो पड़ी, और वो उसी वक्त गांव चला गया था, लेकिन वो नहीं जानती थी। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन भी रेंगते रेंगते अपनी मंजिल को जा पहुंचा। लेकिन जब चौथा दिन भी आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा तो उसके दिल में पहली बार सैयद अवैस आलिम शाह के हवाले से तशवीश जागी। वो नहीं जानती थी, लेकिन वो उसके लिए फ़िक्रमंद हो गई थी। उसका दिल अजीब वसवसों में घिरने लगा था। उसका बारहा जी चाहा कि वो उसका नंबर मिला ले, उससे बात करके उसकी खैरियत दरियाफ्त कर ले। लेकिन जाते वक्त उसने उसके साथ जो सलूक किया था वो उसे नहीं भूल पा रही थी। वो अपने बड़ों और अपने ख़ानदान की तरह उस पर अपनी मर्दानगी ज़ाहिर कर गया था। उसे दिखा गया था कि वो हवेली का ही सपूत है। इसीलिए बार बार जी चाहते हुए भी वो चुप साथ गई थी, लेकिन चाहते हुए भी वो अपनी परेशानी छुपा ना पा रही थी। रात को न जाने कितनी बार उसने फ़ोन उठाया और फिर रख दिया। उसने बेचैनी में, रात के 10 बज गए थे और वो बिस्तर पे आ गई, लेकिन बिस्तर पे भी जैसे कांटे उग आए थे। उसने सोने की लाख कोशिश की मगर नाकाम रही। 1-1.5 घंटा वो इसी तरह पड़ी रही और नींद उसके पास भटकी भी नहीं। वो ज़बरदस्ती नींद लाने की कोशिश कर रही थी और इसी ज़बरदस्ती में वो सो भी जाती, जो अगर फ़ोन की घंटी ना बजने लगती। उसने लपक कर फ़ोन उठाया, जैसे उसे यकीन था कि फ़ोन पे वही होगा। दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। उसके कानों से उसकी सिर्फ इतनी सी आवाज़ टकराई थी और वो नंगे पाँव बाहर भागी। वो गाड़ी अंदर लाकर न जाने क्यों 2 मिनट तक गाड़ी में ही बैठा रहा। ना चाहते हुए भी वो उसे नज़रअंदाज करती अपने कमरे में चली गई थी। ठीक 1 मिनट बाद कमरे में उसकी आमद हुई, और उसकी ये आमद कैसे हुई थी वो नहीं जानती थी। वो अंदर आकर भी दरवाजे के साथ लग कर खड़ा रहा और उसका दिल धड़कता रहा कि वो बोल क्यों नहीं रहा। वो खुद दूसरी सिमत मुँह करके बैठी रही, इसीलिए चाहकर भी उसे देख न सकी। फिर उसे उसके कदमों की आवाज़ आई थी। फिर उसे उसके कदमों की आवाज़ आई, करीब, अपने बहुत करीब। फिर वो उसके पास बैठ गया। तब भी उसने उसे मुड़कर न देखा। मारुख। चंद लम्हों बाद कमरे में उसकी आवाज़ गूंजी थी और साथ ही उसका हाथ भी पकड़ लिया। मैं नहीं जानता कि ये मेरे साथ क्यों और कैसे हुआ है। कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि अवैस आलिम शाह कभी किसी बेवकूफ़ी में पड़ेगा, लेकिन यही सोच मुझे ले डूबी और मुझसे बेवकूफ़ी सरजद हो गई। वो हौले हौले उसके हाथ पर हाथ फेरने लगा। मारुख को उसका लहजा बहुत थका थका और शिकस्ता लगा। चाह, मोहब्बत और इश्क, ये चीज़ें मुझे बहुत फजूल लगती थी। इतनी फजूल कि मैं उनमें डूब के रोने वालों को पागल समझता था। लेकिन अब मुझे पता चला है कि मोहब्बत करने वाले खुद पागल नहीं होते, बल्कि मोहब्बत उन्हें पागल बना देती है। न जाने वो क्या कहने के लिए इतनी लंबी तमहीद बांध रहा था। वो उलझ कर रह गई। मारुख। उसने एकदम से उसका हाथ छोड़कर उसका चेहरा थाम लिया, और जब उसने उसकी तरफ निगाह की तो उसका दिल धड़क कर रह गया। मुझे देखो, क्या मैं पागल नहीं लग रहा तुम्हें? देखो, क्या सैयद अवैस आलिम शाह तुम्हें पागल नहीं लग रहा? उसकी आंखों में तुम्हें क्या नज़र आ रहा है मारुख? सैयद अवैस आलिम शाह की आंखों में गौर से देखो। देखो, तुम्हें क्या नज़र आ रहा है उसकी आंखों में? वो उसका चेहरा उठाए कह रहा था, और वो उसकी आंखों में देखने से कतरा रही थी। उसकी सुर्ख आंखों की मोहब्बत, बेचैनी, बेताबी और इज़्तिराब, उससे कुछ भी छुपा न रह सका। उसने दूसरे ही पल अपनी आंखें झुका ली थीं। बोलो मारुख, तुम्हें सैयद अवैस आलिम शाह की आंखों में क्या नज़र आया? बोलो, उसे बताओ, इन आंखों में क्या है? वो उसे एक बार फिर नज़रें उठाने पर मजबूर कर रहा था। वो अजीब सी कैफियत में घिरी उससे अपना चेहरा छुड़ा कर उठने लगी तो उसने दोबारा से उसे पकड़ लिया। मारुख, इन आंखों में छुपे सवालों का जवाब दो। सैयद अवैस आलिम शाह को इन आंखों के बारे में बताओ। उसे करार चाहिए, उसे करार दो। वो उसे अजीब दीवानावार नज़रों से देखता उसे झंझोड़ रहा था। प्लीज़, मैं नहीं जानती, मुझे छोड़ दो तुम।
وہ اس سے اپنا آپ پھر سے چھڑانے لگی، لیکن وہ سید اویس عالم شاہ کے پنجے میں تھی۔ کیسے اپنے آپ کو چھڑا پاتی؟ شکنجے ہونا چاہیے تھا، لیکن پنجے ہی لکھا ہوا ہے۔ نہیں بتاؤ گی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ سید اویس عالم کو محبت ہو گئی ہے۔ آج وہ کسی کے سامنے جھک گیا ہے۔ وہ اس کے قریب نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن اس نے کھینچ کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ دوسروں کو ہرانے والا آج خود ہار گیا ہے، ایک کمزور بزدل ماروک شاہ سے۔ وہ اپنی بیوی سے ہار گیا ہے ماروک، آج پہلی بار وہ ہار گیا۔ خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے والا اپنی بیوی کے ہاتھوں تسخیر ہو گیا۔ وہ اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں چلانے لگا۔ ماروک کو اس کا بہکا بہکا لہجہ بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ وہ سن سکتی تھی کہ اس کے لہجے میں نمی کے ساتھ سچائی بھی تھی، اور وہ اس سچائی کو ماننا نہیں چاہتی تھی۔ ماروک، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آئی لو یو ماروک۔ سید اویس عالم شاہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے، اس نے جیسے ٹوٹ کر اعتراف کیا تھا، اور اپنے گرم سلگتے ہونٹ اس کی پیشانی پر ٹکا دیے تھے۔ وہ سارا دن اندر پڑا رہا تھا اور وہ باہر بیٹھی رہی تھی۔ اویس عالم اس سے اس کا وجود مانگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اندر وہ کس حال میں پڑا ہے۔ اپنا کام کرتی رہی۔ رات کھانے کے وقت وہ خود اٹھ کر باہر نکل آیا۔ لباس وہ بدل چکا تھا، اب وہ قدرے بہتر لگ رہا تھا، لیکن اس کی سرخ اور سوجی آنکھیں اپنے اندر بہت سے سوال جواب لیے ماروک کے سامنے تھیں، جنہیں وہ مکمل طور پر نظر انداز کرتی رہی، اور اس کا یہ نظر انداز کرنا اگلے 2 دنوں تک جاری رہا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، بنا کچھ کہے، بنا اس سے بات کیے، بس خاموشی سے اپنی نگاہوں کا پیغام اس تک پہنچاتا رہا۔ لیکن وہ سپاٹ چہرہ لیے مسلسل اس کی پیغام دیتی نظروں کو جھٹلاتی رہی، مسلسل اس کی بے قراری سے انکاری رہی، نہ اس کو دیکھتی اور نہ اس سے بات کرتی۔ وہ سارا دن گھر پہ رہتا اور وہ اس کے پاس بھٹکنا بھی جیسے گناہ سمجھنے لگی۔ اس طرح میری محبت کو جھٹلا کے کیا مل جائے گا تمہیں؟ اس رات اس نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ میں نہ تو تم سے محبت چاہتی ہوں اور نہ خود تم سے کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے منہ سے آگ میں بجھے الفاظ نکلے تھے۔ نہ کرو مجھ سے محبت، لیکن میرے خلوص اور میری محبت کو مانو تو صحیح۔ کس برتے پہ مانو؟ کیا میں تم لوگوں کو نہیں جانتی؟ کیا میں تم لوگوں سے واقف نہیں کہ آج ایک کے ہو کل دوسری کے ہو جاؤ گے؟ سید اویس عالم شاہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات پہ زور دے کر جیسے اسے یقین دلانا چاہا۔ تمہاری فیملی کا ہر مرد شاید ایسے ہی کہتا ہے، وہ گہرے طنز سے بولی تھی۔ تم نے کہاں دیکھ لی ہماری فیملی کے مرد؟ وہ جیسے گہرے دکھ سے بولا، اور وہ کچھ بھی کہے بغیر کروٹ بدل گئی۔ کیا تمہیں میری محبت جھوٹی لگتی ہے؟ اس نے دوبارہ سے اس کا کندھا پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ ہاں، تمہاری محبت تو ایک طرف، تم اور تمہاری باتیں بھی جھوٹی ہیں۔ میں جانتی ہوں تمہیں، تمہاری سرشت میں شامل میں محبت کرنا ہے ہی نہیں، تم لوگوں کو شکار کرنا آتا ہے۔ تم تو یہ بھی بھول جاتے ہو کہ کل تم نے کوئی شکار کیا تھا۔ وہ چلا کر بولی تھی اور اس کے اندر کو چھید گئی تھی۔ اتنے غلط الزام مت لگاؤ، یہ الزام نہیں، سچ ہے۔ یہ محبت کے نقاب چہرے پہ چڑھا کر تم لوگ اپنی اصلیت نہیں چھپا سکتے۔ تمہارے اندر تک کو جانتی ہوں میں، اور پھر بھی میری محبت سے انکاری ہو۔ اس نے جیسے اس کی بات پکڑی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، مجھے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ پاگل ہو تم، بالکل پاگل۔ وہ بے بس ہو گیا تھا، بےچارگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر مجھے چاہتا ہے، لیکن سمیرا وہ اچھا شخص نہیں ہے، اس کا تعلق اچھے خاندان سے نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے میرے راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے، مجھے اپنی محبت میں پھنسا کر میری ماں کی طرح مار دینا چاہتا ہے۔ میں کیا کروں سمیرا؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے ہرانا چاہتا ہے، اور میں ہار رہی ہوں، لمحہ بلمحہ اس سے ہار رہی ہوں۔ وہ سمیرا کے سامنے بیٹھی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اور سمیرا افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا غلط سوچتی ہو تم ماروک، تمہیں تو لوگوں کو پڑھنے کا تجربہ بھی نہیں۔ میں تمہاری دوست ہوں، ہمارا تو کوئی خون کا رشتہ نہیں، پھر بھی مجھ پہ تم اعتبار کر رہی ہو، اور وہ جو تمہارا اپنا ہے وہ بے اعتبار ہے، اس کی محبت کو جھٹلا رہی ہو۔ تم نے تو صرف 19 سال پہلے کی باتیں سنی ہیں، کیا حقیقت تم نے دیکھی ہے؟ تب کیا اور کیوں ہوا، یہ بات تم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ سمیرا نے اس بے عقل کو سمجھانے کی ایک کوشش کی تھی۔ انہوں نے میری ماں اور میرے ماموں کو بے گناہ اور بے قصور مارا ہے،
اس نے وہی بات کی جو پچھلے 19 سالوں سے اس کے اندر تھی۔ تو کیا اویس عالم نے مارا ہے انہیں؟ تب تو وہ بھی تمہارے جیسا ہی ہوگا۔ اگر تم 1 سال کی تھی تو وہ 6 سال کا تھا۔ کیا تب وہ بیچارہ معصوم جانتا تھا کہ جسے مارا جا رہا ہے یا جسے مارا جا چکا ہے وہ کون ہے اور اسے کیوں مارا جا رہا ہے؟ تب تم نہیں جانتی تھی تو وہ کیا جانتا ہوگا؟ سمیرا نے جیسا اپنا ماتھا پیٹ ڈالا تھا۔ اس کے بڑوں، اس میں اس کا کیا قصور؟ اگر وہ اس کے بڑے تھے تو تمہارے بھی تھے۔ تم پاگل ہو، میری پاگل۔ کل کے 19 سال کہاں اور آج کا دن کہاں؟ ان 19 سالوں میں تمہیں کیا پتا کہ تمہارے وہ بڑے زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں؟ سمیرا نے غصے سے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ مارو پلیز سدھر جاؤ۔ خود بختی بار بار دروازے پہ دستک نہیں دیتی۔ ابھی بھی سنبھل جاؤ۔ اس کی محبت کو مان لو ورنہ بعد میں پچھتاؤ گی۔ کیسے اس کی محبت کو مان لوں؟ آیا ہے مجھے منانے، خود پہ ناراض ہو کے وہاں بیٹھ گیا ہے۔ جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا ہے مجھے کمزور کرنے کے لیے، اس نے روتے ہوئے تیزی سے کہا تھا اور سمیرا نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ تو مانتی ہو اس کی محبت کو؟ نہ مانوں تو کیا کروں؟ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی اور سمیرا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ باہر جیپ کا ہارن بجا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھتی کسی نے بیل پہ اپنی انگلی رکھ دی۔ جیسے جیسے بیل بج رہی تھی اس کا دل بھی ویسے ہی دھڑک رہا تھا۔ اس کے آپ قدم گیٹ کی طرف بڑھنے لگے تھے اور پھر وہ گیٹ کے پاس جا کر رک گئی اور دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ بیل ایک بار پھر بجی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے دروازہ کھول دیا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ السلام علیکم بی بی، مجھے شاہ صاحب نے بھیجا ہے۔ اس کے سامنے مؤدب انداز میں کھڑا سید اویس عالم شاہ نہیں بلکہ اس کا خاص ساتھی مٹھل خان تھا۔ مجھے اندر سے کچھ کاغذات لینے ہیں، اگر اجازت ہو تو۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا اجازت لے رہا تھا۔ اس نے سوکھے لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے سر ہلا دیا اور وہ اندر چلا گیا۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی رہی۔ وہ چند ہی منٹوں بعد ہاتھ میں فائل پکڑے باہر آ گیا تھا۔ ٹھہرو۔ وہ باہر جانے لگا تو پیچھے سے اس نے اسے پکارا تھا۔ وہ رک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ وہ میرا مطلب ہے شاہ صاحب خود کیوں نہیں آئے؟ نہ جانے کس طرح اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ وہ ان دنوں کچھ مصروف ہے، مٹھل خان نے سر جھکا کے جواب دیا۔ میرے لیے انہوں نے کوئی پیغام نہیں دیا؟ جی نہیں، ہاں وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ وہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ پہلے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا اور پھر کچھ اور کہتے کہتے کچھ اور کہہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس کے منہ سے کچھ اور بھی سننا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ تو وہ انکار کرنے والا تھا جب اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ سنو۔ جی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہاں مصروف ہیں؟ کہیں انہوں نے گاؤں میں شادی تو نہیں کر رکھی؟ کیسی بات کرتی ہیں آپ؟ شاہ صاحب اور دوسری شادی؟ یہ بہت ناممکن سی بات ہے۔ انہوں نے تو آپ سے شادی کسی کے مجبور کرنے پہ کی تھی۔ مٹھل خان کی زبان تیزی سے چلی تھی۔ کس کے مجبور کرنے پہ؟ وہ ٹھٹک کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ یہ بات آپ شاہ صاحب سے خود پوچھ لیجئے گا۔ میں چلتا ہوں۔ پھر وہ رکا نہیں، دوڑنے کے سے انداز میں باہر نکلا تھا، لیکن وہ اسے پھر پکار اٹھی۔ مجبوراً اسے رکنا پڑا۔ شاہ صاحب کو کہنا ان کی بیوی ان کو بلا رہی ہے۔ اس نے ذرا اونچی آواز میں اپنا پیغام دیا تھا۔ وہ سر ہلاتا بھاگ کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس نے پیغام دے دیا تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ شاید وہ گاؤں بیٹھا اسے بلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دن وہ اپنی ماں، ماموں اور نانوں سے ملنے چلی گئی تھی۔ وہ ماں کی قبر پہ سر رکھ کر رو دی تھی جب اس کے کندھے پہ کوئی بھاری ہاتھ آن ٹھہرا تھا۔ وہ روتے ہوئے سر اٹھا کر پیچھے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا کندھا ہولے سے دباتا اس کے پاس بیٹھ کر دعا مانگنے لگا، اور وہ جو کچھ دیر قبل ہولے ہولے رو رہی تھی اب اور شدت سے رونے لگی۔ وہ اس کا اتنی شدت سے رونا محسوس کر گیا تھا۔ کیسی ہو؟ کچھ دیر بعد وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر پوچھنے لگا تھا، آ گئی میری یاد؟ اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کا سوال نظر انداز کیا تھا۔ تم بھولی کب ہو جو تمہیں یاد کرتا؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تو کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ میں غائب ہو کے اپنا آپ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنی تھوڑی مسلی تھی۔ ابھی تمہارے سر سے یہ محبت کا بھوت اترا نہیں؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ محبت کا نشہ اترنے والا نہیں ہوتا۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا جبکہ وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔
بہت کوشش کی تمہیں بلانے کی، بہت چاہا تم سے اب محبت نہ کروں، تمہارے پاس نہ آؤں، لیکن کیا کروں، یہ دل نہیں مانتا۔ بہت ضدی ہے یہ دل بھی، بالکل تمہاری طرح۔ کچھ دیر بعد وہ بے بسی سے بولا تھا، بہت مچلتا ہے، ہر وقت تمہاری راہ میں آنے کے لیے ہمکتا رہتا ہے۔ بہت چاہا اسے منا لوں، تمہاری راہ سے ہٹا لوں، لیکن میرے چاہنے نہ چاہنے کا اس پہ کوئی اثر ہوتا ہی نہیں۔ یہ بھی تمہاری طرح میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا۔ وہ اضطراری حالت میں اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا اور وہ دانتوں پر دانت جمائے بیٹھی آنکھیں موندے پڑی رہی۔ اس پہ وہ ایک نظر ڈال کر سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ دیکھ ہی نہ سکا کہ اس کے بند پلکوں کے پیچھے کتنا پانی کھڑا ہے۔ شامیں اب ڈھلتی نہیں، آنچل جو تیرا سمٹ جائے، خواب ہمیشہ یہاں رہیں، وہ دوری رہے نہ ہو فاصلے۔ گاڑی میں ایک دم سے پرسوز آواز گونجنے لگی تھی۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، بہت خاموشی سے، آنکھوں کے پیچھے چھپا پانی گالوں پہ بہہ نکلا تھا۔ اب اگر تم ملے تو اتنا یقین ہے ہنس دیں گے، اب تو رونا نہیں ہے۔ عالم، اس کی بھیگی آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ مجھے ان رستوں پہ لے چلو جن پہ مجھے لے جانا چاہتے ہو، مجھے انجان رستوں پہ لے چلو۔ اس نے اپنے اندر کے درد ایک دم سے باہر نکالے تھے۔ کیا؟ سید اویس عالم شاہ کا پاؤں ایک دم سے بریک پہ لگا تھا۔ میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے ساتھ جہاں چاہو لے جاؤ۔ اس نے بہت کوشش کی وہ نہ روئے، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب ہو ہی نہ سکی، اور پھر اس کے کندھے پہ سر رکھ کر جیسے وہ اپنا آپ کھو بیٹھی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتا دوسرے سے اسے سمیٹے۔ جب گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو ٹھنڈی مست ہواؤں نے ان کا استقبال کیا۔ شام بس ہونے ہی والی تھی۔ سورج اپنی منزل کی طرف آہستہ آہستہ رواں تھا۔ گاؤں آ گیا ہے، اس کی آواز پہ وہ اس کے کندھے پر سے سر اٹھا کر باہر دیکھنے لگی۔ خشک ہوا چاروں طرف پھیلے سبزے میں سرسراتی پھر رہی تھی اور سبزے کی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے جس طرف بھی نگاہ کی اسے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آیا۔ ان کی گاڑی پکی سڑک پہ دوڑ رہی تھی اور جیسے جیسے سڑک کراس ہوتی جا رہی تھی اس کے دل کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ لڑکیوں کا ڈگری کالج ہے۔ ان کی گاڑی ایک اونچی اور بڑی سی عمارت کے پاس سے گزر رہی تھی۔ جب سید اویس شاہ نے اسے بتایا وہ غور سے عمارت کو دیکھنے لگی۔ جب گاڑی اور آگے بڑھی تو مین گیٹ کے ساتھ نیم پلیٹ پہ لکھا سید اویس عالم شاہ بڑے بڑے سیاہ لفظوں میں جگمگا رہا تھا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر خاموش ہو گئی۔ آگے چل کر اسے ایک اور خوبصورت عمارت نظر آئی۔ یہ کالج لڑکوں کے لیے ہے۔ اس نے اس عمارت کی بھی نیم پلیٹ پہ سید اویس عالم شاہ کا نام پڑھا تھا۔ ابھی ایک اور لڑکے لڑکیوں کا مشترکہ کالج زیر تعمیر ہے۔ پہلے پہل یہاں کے لوگ لڑکے لڑکیوں کا اکٹھا پڑھنا معیوب سمجھتے تھے، لیکن اب ان کے ذہن کھل گئے ہیں۔ وہ تعلیم کی اہمیت کو جان گئے ہیں۔ اسی لیے ہم نے مشترکہ کالج کا منصوبہ بنایا اور اب یہ منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ وہ اسے تفصیل بتانے لگا تھا اور وہ حیرت سے سر ہلاتی ان سید زادوں کے ذہنوں کے بارے میں سوچ رہی۔ گاڑی ایک سڑک کراس کر کے دوسری سڑک پر چل چکی تھی اور پھر اس سڑک کے درمیان اس پہ ایک اور انکشاف ہوا تھا۔ وہ سامنے والی بلڈنگ رابعہ شاہ ہاسپٹل ہے۔ وہ اسے انگلی کے اشارے سے ایک بلند و بالا عمارت دکھا رہا تھا۔ تم نے بنوایا ہے؟ وہ گردن موڑ کر اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، ہم سب نے مل کے، مطلب ہماری پوری فیملی نے مل کے بنوایا ہے۔ رابعہ شاہ کون ہے؟ ہماری پھپھو۔ اور وہ حیرت سے گنگ رہ گئی تھی کہ ان حاکموں اور سرداروں نے کیسے ایک عورت کے نام پہ ہسپتال تعمیر کرا دیا، حالانکہ ان جیسے نیرو مائنڈڈ لوگ تو باہر اپنی عورت کا نام تک نہیں لیتے، کجا کہ ایک عورت کے نام پر اتنا بڑا ہسپتال۔ یہ بات اسے ہضم نہ ہوئی تھی۔ وہ مر چکی ہیں؟ اس نے بات ہضم کرنے کی خاطر اپنا اگلا سوال کیا تھا۔ نہیں، زندہ ہیں۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، لیکن اس وقت اس کی نظروں کا زاویہ بدل گیا جب گاڑی ایک جھٹکے سے ایک عالی شان حویلی کے سامنے جا رکی۔ آ گیا گھر۔
اس نے مسکرا کر کہا تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ چلو اترو۔ وہ خود نیچے اتر گیا جبکہ وہ اپنی طرف کا دروازہ بھی نہ کھول سکی۔ اترو نا۔ اسے اس طرح اپنی جگہ پہ بیٹھے دیکھا تو وہ پھر سے بولا اور پھر خود اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا، لیکن وہ پھر بھی نیچے نہ اتری تو وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہارے بڑوں نے مجھے اگر کچھ کہا تو؟ اس کے اندر چھپے اندیشے اس کی زبان پہ آ گئے تھے اور وہ اس کے خوف کو سمجھ بھی رہا تھا۔ کس میں اتنی جرأت ہے کہ سید اویس عالم شاہ کے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ کہے؟ وہ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ اور اگر پھر بھی انہوں نے کچھ کہا تو تم مجھے آج ہی واپس لے جاؤ گے نا؟ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم پہ سید اویس عالم شاہ کی جان بھی قربان۔ اسے لگا وہ اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں چھپا کے اسے تسلی دے رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ آگے چل پڑا۔ اسے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھانے پڑے۔ اس نے پلٹ کے اسے دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کے سامنے والا گیٹ کھول دیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آسمان کو دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لی۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اسے لگا وہ کسی حویلی میں نہیں کسی محل میں آ گئی ہے۔ سامنے سفید ماربل کی لمبی سڑک بنی تھی۔ اس کے دائیں بائیں سرخ و سفید پھولوں کے گملے رکھے تھے۔ دائیں طرف 3 فوارے لگے تھے جن کا صاف شفاف پانی ہلکے آسمانی رنگ کے تالاب میں گر رہا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا لیکن پھر بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ تالاب کے پانی میں تیرتی سفید سفید بختیں کتنی پیاری لگ رہی تھیں۔ گھر کے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ دائیں طرف ہر رنگ کا پھول کھلا نظر آ رہا تھا اور بائیں طرف بیش قیمت چیزیں نصب کی گئی تھیں۔ وہ اسے اندر لے گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر گھستے ہی اونچی آواز میں سلام کیا تھا اور معروف نے دیکھا 13-14 افراد یکدم پیچھے گردنیں کر کے ادھر دیکھنے لگے تھے۔ معروف؟ نہ جانے پہلے کس کی آواز نکلی تھی اور پھر سب ہی تیزی سے اٹھے تھے۔ وہ حیرانگی سے سب سے ملنے لگی تھی، لیکن اس وقت اس کی حیرانگی دگنی ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ کوئی اس سے مل کر ہنس رہا تھا اور کوئی رو رہا تھا۔ یہ تو بالکل ابراہیم شاہ کی کاپی ہے، ایک بڑی عمر کی عورت نے اس کے گالوں کو چومتے ہوئے بے ساختہ کہا تھا۔ وہ اویس عالم کو دیکھنے لگی، جبکہ باقی سب عورتیں نہ جانے اسے کیا کیا کہہ رہی تھیں اور لڑکیاں نہ جانے اس سے کیا پوچھ رہی تھیں۔ اسے ان کے صرف ہونٹ ہلتے نظر آ رہے تھے، سنائی اور سجھائی کچھ نہ دے رہا تھا۔ دل میں دھڑ دھڑ نے شور مچا رکھا تھا تو چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی وہ مکمل طور پر کنفیوز اور بوکھلائی سی لگ رہی تھی۔ یقین نہیں تھا اویس تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ ہم نے بہت منتیں اور مرادیں مانگی تھیں کہ تم اسے مل جاؤ، بہت دعائیں کی تمہارے ملنے کی، اور دیکھو ہماری دعائیں رائے کا نہیں گئیں۔ آج تم سامنے ہو تو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا۔ رابعہ کہتی تھی کہ تم ضرور ملو گی، لیکن ہمیں یقین نہ تھا۔ ایک عورت اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیے کہہ رہی تھی اور وہ سب کچھ سنے بغیر پریشان نظروں سے سامنے والے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دیکھنا جب کل رابعہ تمہیں دیکھے گی تو خوشی سے بے ہوشی ہو جائے گی۔ وہ دوسرے گاؤں شادی میں گئی ہوئی ہے۔ میں پھپھو کو فون کر دوں؟ ایک لڑکی جلدی سے اٹھی تھی لیکن دوسری نے کھینچ کے واپس بٹھا دیا۔ لالا نے پھپھو کو سرپرائز دینا ہے، پھپھو آرام سے یہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ رابعہ پھپھو کون ہے اور اس سے ملنے کی اتنی خواہش مند کیوں ہیں، لیکن وہ یہ جان گئی تھی کہ یہاں ہر کوئی ان کا نام بہت محبت اور عقیدت سے لے رہا تھا۔ سید اویس عالم شاہ بھی تو انہی کا ذکر کرتا رہا تھا۔ شاہ صاحب آ رہے ہیں، کسی ملازمہ نے اندر جھانک کر کہا تو بے اختیار وہاں بیٹھی لڑکیوں نے اپنے سروں پہ دوپٹے ٹھیک کیے، جبکہ اس کا دل کسی نے بری طرح کھینچ کے رکھ دیا۔ نہ جانے یہ شاہ صاحب کون ہوں گے؟ سید اسماعیل شاہ، احمد علی شاہ یا پھر اس کا باپ ابراہیم علی شاہ۔ سوچ کے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پسینہ پسینہ ہو چکی ہے۔ دیکھنے والا صاف دیکھ سکتا تھا کہ اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ اس کا سانس تیز تیز چلنے لگا، آنکھوں کے گرد اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ اویس عالم روز کہتا ہے کہ تم ہمیں اپنی ماں اور اپنے ماموں کا قاتل سمجھتی ہو۔ ہم نے کہا تھا وہ تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دے، اپنے بارے میں تمہیں اعتماد میں لے لے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اسے یہاں لے کر آؤں گا تو آپ اسے سب کچھ بتا دیجیے گا کہ تمہارے ماموں رابعہ کی وجہ سے قتل ہوئے تھے اور تمہاری ماں کو بھی طلاق رابعہ کی وجہ سے ہی ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر کہنے والی کو دیکھا تھا لیکن وہ کچھ دیکھ نہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے ہی شاہ صاحب کی آمد کا سن کر اندھیرا چھا رہا تھا، اور اب جب سر پہ ایک اور دھماکہ ہوا تو وہ اپنے حواس پر قرار نہ رکھ سکی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ اس عورت کی پوری بات نہ سن سکی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا۔ لالا، کسی نے آواز دی تھی۔
शाह साहब, मुलाजमा बाहर भागी थी। मारूख, कोई चीखा था। वो बेहोश हो चुकी थी। अवैस, अवैस। जब उसे होश आया तो सबसे पहले उसके गिर्द एक ही आवाज़ गूंजी थी कि उसके मामू को कत्ल राबिया शाह की वजह से किया गया था और उसकी माँ को तलाक भी राबिया शाह ही की वजह से हुई थी। होश में आके वो 2 मिनट तक यूं ही पड़ी रही, कुछ याद करने की कोशिश करती रही और फिर जब उस औरत की आखिरी बात याद आई तो वो झटके से उठी और कुछ भी सोचे समझे बगैर अवैस आलिम को आवाज़ें देने लगी। वो उसके सराहने ही बैठा हुआ था और अब शायद उसकी आंख लग गई थी, लेकिन उसकी आवाज़ कानों में पड़ते ही वो बौखला कर सीधा हुआ। क्या हुआ मारूख? अवैस, अवैस मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़। वो उसके हाथ मजबूती से थामते हुए कहने लगी थी। क्या क्या हुआ मारूख? मारूख मेरी जान, अवैस प्लीज़ मुझे वापस ले चलो, ये मार देंगे मुझे। अवैस, उसकी आंखों से पानी बहने लगा था। होश करो मारूख, कौन कहेगा तुम्हें कुछ? वो उसे कंधों से थाम कर बोला। मारूख, मारूख मैं हूँ ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम अपने आप को संभालो यार। वो उसे कंधों से थामे उसकी आंखों में देखता उसे हौसला दे रहा था। तुम ड्रग्स, ये क्या है? तो बताओ ड्रग्स ने, तुम डर किससे रही हो? तुम्हारे दादा, अब्बू या फिर इब्राहिम शाह मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, वो मार देंगे मुझे। वो रोते हुए मुसलसल उसे उठने पे मजबूर कर रही थी। जिनसे तुम डर रही हो मारूख, वो इस दुनिया में नहीं है, मर चुके हैं वो सब, तुम्हारे मामू को मारने वाले भी और तुम्हारी अम्मा को भी। वो जो उसका बाजू दबोचे रोते हुए उसे उठने पे मजबूर कर रही थी, एकदम से उसके हाथ उसके बाजू पे ढीले पड़े थे। हाँ मारूख, वो सब मर चुके हैं। यहाँ बड़ा मैं हूँ और मेरे और तुम्हारे छोटे भाई। अवैस, अवैस वो, हाँ मारूख, वो हाकिम थे, जाबिर थे, जालिम थे, अपने से कमतर लोगों को जूते की नोक पे रखते थे। लेकिन मारूख, अल्लाह को उनका ये गुरूर पसंद ना आया था। एक दूसरे के हाथों अपनी अपनी जानें गंवा बैठे, खुद को इस दुनिया का हाकिम समझते थे, लेकिन हकीकी हाकिम ने उन्हें उनके अंजाम से हमकनार कर दिया। उसके हाथ अभी भी उसके कंधों पे थे, जिसमें एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था, एतबार और एतमाद का एहसास था। इस दुनिया में उन्होंने सिर्फ तुम्हारे मामू को नहीं मारा, न जाने कितने बाप, बेटे, भाई उनकी भेंट चढ़ गए। तुम्हारे मामू को तो उन्होंने अपनी गैरत की वजह से मारा था, लेकिन औरों ने तो ऐसा कोई काम भी नहीं किया था। उनका तो इतना भी कसूर ना था, लेकिन फिर भी वो मारे गए, वो भी तो न बच सके। मेरे मामू को क्यों मारा था उन्होंने? और मेरी माँ, वो राबिया फूफो से मोहब्बत करने लगे थे, उनसे शादी करना चाहते थे। बस यही बात हमारे सरदारों को पसंद ना आई और तुम्हारे मामू को मरवा दिया। तुम्हारी माँ तुम्हारे मामू की सगी बहन थी, फिर कैसे वो उन्हें अपने घर में बर्दाश्त करते? ताया अब्बू तो उन्हें भी उसी वक्त कत्ल कर देते, जो अगर दादो अपना दुपट्टा उनके पैरों में ना डाल देती। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, इसीलिए तुम और ताई अम्मा बच गई। जानती हो बाद में हमारे ख़ानदान के साथ क्या हुआ? उसने उसके कंधों पर से हाथ उठा लिए। दादा साईं बीमार हुए तो अब्बू और ताया अब्बू के दरमियान गद्दी हासिल करने की ख्वाहिश ने सर उछा लिया, और गद्दी नशीन होने का एहसास ऐसा होता है कि कदम ज़मीन पे नहीं पड़ते। जब सर पे पगड़ी आ जाए तो भाई भाई नहीं रहता, खून खून नहीं रहता। यही वजह थी कि दादा साईं करीबुल मर्ग थे और अब्बू और ताया अब्बू के दरमियान छोटे छोटे झगड़े होने लगे, और गद्दी की खातिर तो एक छोटा सा झगड़ा भी बड़ा झगड़ा बन जाता है। यही वजह थी कि ताया अब्बू ने मेरे अब्बू को खुद अपने हाथों से गोली मार दी। मारूफ का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था और कातिल किसी और को ठहरा दिया। इससे पहले कि पुलिस तहकीक करती, मेरे छोटे भाई सैयद अब्बास आलिम शाह ने ताया अब्बू पे कातिलाना हमला कर दिया, और इस हमले में ताया अब्बू भी मारे गए। वो अपने बालों में इस तरह भी हालत में उंगलियां चलाने लगा। एक गद्दी की खातिर हमारा पूरा ख़ानदान तहबाला हो गया, टूट कर बिखर गया सिर्फ एक गद्दी ने। और जानती हो वो गद्दी किसको मिली? अब वो अपनी कनपटी मसल रहा था। जो गद्दी नशीन हुआ उसके बारे में तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, ना दादा साईं ने और ना किसी और ने। जिन्हें गद्दी पे बिठाया गया वो राबिया शाह थी, हमारी फुप्पो, जिन्होंने अब्दुल्ला के कत्ल के बाद खुद को ज़िंदा लाश बना लिया था। न जाने कितने रिश्ते उनके आए, कितनी ख्वाहिशें उनके सामने आईं, लेकिन उन्होंने इस दुनिया से ही रिश्ता तोड़ लिया और गोशा नशीन हो गई, सिर्फ़ और सिर्फ अब्दुल्ला की खातिर। वो ख़ुद को कसूरवार समझती थी। ताई अम्मा को भी जब तलाक हुई तो वो रोई थी। वो उनको भी बहुत चाहती थी। उन्होंने ही मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा था। मैं उनके कहे में आकर तुम्हें ढूंढने लगा और ख़ुद गुम हो गया। वो उसके आंसू पूंछते हुए बेबसी से बोला तो वो रोई रोई आंखों से उसे देखे गई और फिर उसके हाथ अपने चेहरे से हटाकर उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई।
اگلے دن اس نے گھر کے تمام افراد سے مکمل تعارف حاصل کر لیا تھا، بلکہ گھر کے آدھے افراد کے اسے نام بھی ازبر ہو گئے تھے۔ اس کی ستیلی ماں بھی اس سے بہت محبت سے پیش آ رہی تھیں اور ان کے دونوں بچے بھی صبح سے اس کے آگے پیچھے آپی آپی کا راگ الاپ رہے تھے۔ سید اویس عالم شاہ کی والدہ اور بہنوں نے بھی اسے جیسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا، اور گھر کے تمام لڑکے بھی کتنی عزت دے رہے تھے، اسے بھی اور گھر کی دوسری عورتوں کو بھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ حویلی ابھی بھی 19 سال پہلے جیسی ہے، اب اپنی سوچ پہ پچھتا رہی تھی۔ پھپھو، انہیں پہچانے کون ہے یہ؟ اویس عالم رابعہ کو بازو کے گھیرے میں لیے اس کے پاس آیا۔ پھپھو نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سنجیدہ صورت بنائے اویس عالم کو ماروک ماروک انہوں نے پوچھا نہیں تھا بلکہ بتایا تھا، اور بتاتے ہوئے ان کی آواز کانپ گئی۔ ان کے اتنی جلدی پہچان لینے پہ ماروک حیران بھی ہوئی تھی اور خوش بھی، اسی لیے وہ مسکرانے لگی۔ اس کی یہ مسکراہٹ اس وقت سمٹ گئی جب رابعہ شاہ نے روتے ہوئے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ مجھے معاف کر دو ماروک۔ پھپھو، مجھے معاف کر دو ماروک، مجھے معاف کر دو۔ پچھلے 19 سالوں سے میں معافی مانگنے کے لیے تڑپ رہی ہوں، اب میری اس تڑپ کو ختم کر دو۔ پھپھو پلیز ایسے نہ کریں، میں ہی تو قصوروار ہوں، تمہاری بھی اور تمہاری نانوں کی بھی۔ صرف اپنی اور اپنے دل کی پرواہ کی، کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ پچھلے 19 سالوں سے اپنے رب سے معافی مانگ رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا تھا جب تک تم اور نانوں مجھے معاف نہیں کرو گے میں سکون سے نہیں رہ سکوں گی۔ مجھے معاف کر دو ماں۔ پھپھو، جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ میں تو احمق تھی، اسی لیے انسانوں کو الزام دیتی تھی۔ بھلا کوئی معین عمر سے زیادہ جی سکتا ہے؟ اللہ جب اور جس وقت حکم کرے انسان کو جانا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ قتل ہو کر جائے یا بیماری سے مرے، اپنے مقررہ وقت پہ ہی مرتا ہے۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ ہمیشہ حویلی والوں کے لیے بد دعائیں ہی منہ سے نکالتی رہی، کبھی دعا یا لفظ اس گھر کے لیے استعمال نہیں کیے۔ اس نے روتے ہوئے رابعہ شاہ کے ہاتھ چومے تو رابعہ شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ سید اویس عالم شاہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی تھیں۔ آج اسے اپنے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹتا محسوس ہوا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا یہاں عورتوں کو روتے اور کرلاتے ہی دیکھا تھا۔ بہت چھوٹا تھا جب اس نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ یہاں کی عورت کو اس کا جائز حق ضرور دلائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب پگڑی اس کے سر پہ رکھی جانی تھی اس نے اپنی پھپھو کو گدی پہ بٹھا دیا تھا۔ بعد میں اس گھر کی ہر عورت کو اس نے اس کا حق دیا اور دلایا تھا۔ اپنے گاؤں میں عورتوں کے لیے اسکول بنوایا، کالج قائم کیا، عورتوں کے لیے ہر سہولت فراہم کی۔ آج اس کے خاندان کی کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو پڑھ لکھ نہ رہی ہو۔ اس کی اپنی چھوٹی بہن بی ایڈ کر رہی تھی اور بڑی ڈاکٹر تھی۔ اس نے پہلے اپنے گھر کو سنبھالا تھا اور پھر اپنے گاؤں کو۔ یہ آج اس نے اپنے خاندان کو ایک اور خوشی دے دی تھی۔ یہی اس کی محنتوں کا نتیجہ اور انعام تھا۔ وہ جتنا خوش اور مطمئن ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ سمیرہ، مجھے اپنا آپ مل گیا ہے، مجھے میرا اصل مل گیا ہے۔ میں شاکی تھی نا کہ میرا کوئی نہیں۔ تم آ کے دیکھو یہاں، جس طرف نگاہ کرو گی وہاں میرے اپنے ہوں گے۔ اویس کی ماں تو سگی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہیں۔ پھپھو بھی ایسی ملی ہیں کہ ان پہ جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے کتنا بڑا خزانہ مل گیا ہے۔ سید اویس عالم شاہ اندر داخل ہوا تو وہ فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں تو اب سوچ رہی ہوں کہ کاش اویس سے پہلے مل لیتی۔ بکواس نہیں کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ نہ جانے ادھر سے سمیرہ نے کیا کہا تھا کہ اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی۔ میں اسے ظالم سمجھتی تھی، لیکن جب سے اس سے محبت ہوئی ہے اس کے اندر تک کو جان گئی ہوں۔ پہلے تو میں نے اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اب محبت کا مزہ چکھا تو میرا دماغ ٹھکانے لگ گیا۔ وہ بہت اچھا ہے سمیرہ، وہ تو محبت کے قابل ہے، اور میں پگلی اسے۔ بیگم صاحبہ بس کیجیے، کچھ باتیں ہمارے لیے بھی رہنے دیں۔ وہ نہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی جب اس نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر رکھ دیا۔ جو باتیں میرے سننے کی ہیں وہ کوئی اور سن رہا ہے، کتنا برا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ معصوم صورت بنا کر بولا تو اس کی آنکھیں خود بخود جھک گئیں اور آنکھوں پہ پلکوں نے پردہ ڈال دیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اپنی آنکھوں کو ہی چھپا لو۔ وہ اس کی تھوڑی پہ انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اٹھا کر بولا، یار میں ذرا لیٹ پہنچا ہوں، یہ جو ابھی تم سمیرہ سے میری باتیں کر رہی تھی وہ میں نے سنی نہیں، ذرا پھر سے دہرا دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، وہ تو میں نے جھوٹ بولا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، کیا؟ اس نے جھٹکے سے اپنی انگلی اس کی تھوڑی کے نیچے سے نکالی تھی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس کی شرارت سمجھ گیا۔ اپنی سہیلی سے ایسا جھوٹ کیوں بول رہی تھی تم؟ وہ اس لیے کہ اگر زیادہ سچ بول دیتی تو آپ خواہ مخواہ خوش فہم ہو جاتے۔ آپ؟ اسے جیسے جھٹکا لگا۔ ہاں، اور اب جلدی سے مجھے چوڑیاں پہنا دیجیے، ابھی تک یہیں پڑی ہیں۔ وہ چوڑیاں اٹھا کر اس کے سامنے لے آئی، لیکن اس نے چوڑیاں واپس رکھ دیں۔
وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یار یہ ٹوٹ جائیں گی، صبح پہن لینا۔ اب ویس وہ اس کی گرفت سے نکلی لیکن پھر پکڑی گئی۔ ختم شو۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول لگن لگی تم سے۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو۔ اللہ حافظ۔